ابھی رسول کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن مجید میں سب سے افضل صورت ہے، سب سے عظیم صورت ہے۔ جب نکلنے لگے تو صحابی فرماتے میں نے یاد دلایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے عظیم صورت ہے الحمدللہ رب العالمین، اور آگے پوری سورہ فاتحہ۔ تو یہ بڑی فضیلت ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کی فضیلت کو بیان کیا، فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 وہ صورتیں دی ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں اور باقی قرآن۔ تو یعنی اس صورت کو الگ سے اللہ نے بیان کیا کہ باقی قرآن بھی دیا اور یہ 7 صورتیں بھی دیں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ اس صورت کی اللہ کی نظر میں بہت اہمیت ہے۔ اور اللہ نے اس کی صفت یہ بیان کی بار بار دہرائی جانے والی بار بار دہرائی جانے والی صورت، تو یہ بھی اس کی ایک فضیلت ہے کہ بار بار نمازوں میں دہرائی جاتی ہے۔ نماز میں قرآن کا کوئی بھی حصہ اتنا زیادہ نہیں پڑھا جاتا جتنی سورہ فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم ينزل فی التوراۃ ولا فی الانجیل سورۃ مثل سورۃ الفاتحہ ولا اعظم منها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اللہ نے تورات میں اس سے بہتر سورت نازل کی، نہ انجیل میں، اور نہ باقی قرآن میں اس سے بہتر سورت نازل کی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے اور بندے کے درمیان نماز کو ڈیوائیڈ کر دیا ہے۔ تو یہاں نماز سے مراد فاتحہ ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ نے فاتحہ کو نماز سے تعبیر کیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب کوئی بندہ نماز میں کھڑا ہو کر کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد و ثنا کی، یعنی فرشتوں سے فخر سے کہتے ہیں۔ اور جب وہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرا بندہ زبان سے میری تعریف کر رہا ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں مجدنی عبدی، دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کر رہا ہے۔ اور جب انسان، یہ تو وہ ہے جو اللہ کا حصہ ہے، یعنی حدیث میں آتا ہے نا میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائیڈ کیا، تو کچھ حصہ میرا ہے اور کچھ بندے کا ہے، تو یہ والا تو میرا ہو گیا، یہ میری تعریفیں کر رہا ہے یہ۔ اور فرمایا کہ جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، کہ میرے اور بندے کے درمیان ایگریمنٹ ہے کہ یہ توحید پر قائم رہے گا۔ اور اب اس نے جب ایگریمنٹ کر لیا اور میری تعریفیں بھی کر دی، تو اب ولی عبدی ما سأل، اس کا حصہ کیا ہے کہ اب جو یہ مانگے گا اس کو ملے گا۔ تو اب یہ مانگے گا کیا، اللہ تعالیٰ ہم پہ چھوڑ دیتے، ہم الٹے سیدھی مانگنا شروع کر دیتے، تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بڑی چیز مانگو خود، کیونکہ اللہ کی رحمت جوش میں اور اللہ کو پتہ ہے کہ میں دعا قبول کروں گا، تو اس لیے اللہ نے اچھی دعا مانگنے کا ہمیں حکم دیا جو اہم تھی۔ اور حکم کیا دیا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فاتحہ کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے حدیث کے مطابق۔ اور حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، اچانک آپ نے ایک زوردار آواز سنی جو اس سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ تو جبریل نے فرمایا کہ یہ ایک آسمان کا دروازہ ہے جو کھلا ہے، جو آج سے پہلے کبھی بھی نہیں کھلا تھا، اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا ہے، اور فرشتے نے نازل ہو کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور فرمایا ابشر بنورین اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک فاتحۃ الکتاب و خواتیم سورۃ البقرہ۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو میں 2 ایسی قرآن کی صورتوں کی خوشخبری سنا رہا ہوں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، تو ایک تو سورہ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری حصہ، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ تو یہ اس کے کچھ فضائل ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک فضیلت سورہ فاتحہ کی یہ بھی ہے کہ یہ دم میں بھی رقیہ کے کام آتی ہے۔ صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے جن اتارا اور سورہ فاتحہ پڑھ کے ان پہ پھونک مارتے گئے اور وہ جن کے اثرات ختم ہوتے چلے گئے۔ تو اس لیے اگر کسی پہ خدا نخواستہ جادو یا جنات کے اثرات ہوں تو سورہ فاتحہ پانی پہ دم کر کے چھینٹے ماریں یا ویسے ہی پھونک ماریں، اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ کیا جو ہے نا کچھ فضیلت تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اب اس کی کچھ تفسیر بیان کروں گا۔ سورہ فاتحہ میں نماز میں اس کا کیا مقام ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فلا صلاۃ لہ، بخاری کی حدیث ہے، جو شخص سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔
تو اتنی بات تو بہرحال ثابت ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک ضروری حصہ ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے فقہا کا کہ امام اگر پڑھ لے تو سب کی طرف سے کافی ہوگی یا نہیں ہوگی۔ اس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ امام اگر پڑھ لے گا تو مقتدیوں پہ پڑھنا لازم نہیں ہے، بلکہ جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ امام کی قرات مقتدیوں کے لیے کافی ہے۔ باقی سورہ فاتحہ کی تفسیر کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جو سب سے پہلے جس کو رکھا گیا ہے، نازل تو پہلے نہیں ہوئی ہے لیکن رکھا سب سے پہلے گیا اس کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی ابتدا کریں تو سورہ فاتحہ سے کریں۔ فاتحہ کا معنی ویسے بھی کھول دینے والا، کھول دینے والی، تو یہاں سے گویا ابتدا ہو رہی ہے، قرآن کھل رہا ہے یہاں سے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اس کو تمہید بنایا ہے، جیسے ہر کتاب سے پہلے کچھ ایک تمہید ہوتی ہے نا، انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو گویا یہ ایک قسم کی تمہید ہے۔ تو اللہ نے اس میں سب سے پہلے اپنا تعارف کروایا کہ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا۔ یہ جو للہ میں لام ہے نا، اس کو تخصیص والا لام بھی کہتے ہیں۔ گاڑی اردو ہے، سمجھ میں نہ آئے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یوں سمجھ لیں کہ اسلام کا مطلب ہے تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ یہ صرف بھی یہاں لگا ہوا ہے، یعنی جتنی بھی تعریفیں ہیں، سخاوت ہے، جود و سخا ہے، بہادری ہے، یہ جو بھی کمالات سمجھے جاتے ہیں، علم والا ہے، رحمت والا ہے، تو تمام تعریفیں حقیقت میں صرف کس میں پائی جاتی ہیں؟ اللہ میں۔ اگر انسانوں میں کوئی تعریف ہے تو اللہ کی دین سے ہے، اللہ کی عطا سے ہے، ورنہ حقیقت میں حقیقی تعریف کا مستحق تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے اپنا تعارف کروایا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا، اس لیے کہ جب تک آپ کے سامنے کتاب کے مؤلف کا انٹروڈکشن نہیں ہوگا آپ کتاب کو ویلیو نہیں دو گی۔ الحمدللہ رب العالمین، العالمین عالم کی جمع ہے، عالم کہتے ہیں جہان کو، بہت سارے جہان ہیں۔ اب اس میں علماء کی مختلف آراء ہے، بھئی جہان اس اعتبار سے بھی ہیں کہ زمین ایک الگ دنیا ہے، آسمانوں کی ایک الگ دنیا ہے، پھر آسمان 7 ہیں، ہر 7 آسمان کی ایک الگ دنیا ہے، تو اس لحاظ سے اللہ نے بہت سارے جہان بتائے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے بہت سارے جہان ہیں کہ ایک جہان یہ دنیا کا ہے، ایک قبر کا ہوگا اور ایک آخرت کا ہوگا۔ یہ بھی تو الگ الگ جہان ہے نا، ہم تو شفٹ ہوتے ہیں، ہماری روح یہاں سے مادی زندگی سے برزخ میں جائے گی، برزخ سے پھر آگے دوبارہ حشر میں، پھر جنت ہے یا جہنم ہے، تو یہ سارے مختلف جہاں ہیں۔ اور بعض علماء کہتے ہیں اس لحاظ سے یہ مختلف جہاں ہیں کہ جیسے ایک مادی زندگی ہے نا انسانوں کی ہے، ایک فرشتوں کی بھی زندگی ہے، ان کی بھی ایک الگ دنیا ہے، جنات کی بھی ایک الگ دنیا ہے۔ تو جنات کیوں ٹریس نہیں ہوتے، کیوں نظر نہیں آتے؟ اس لیے کہ وہ مادی چیز نہیں ہے، وہ ایک الگ ہی مخلوق ہے جو ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، آگ سے بنی ہوئی مخلوق ہے، اور یہ جو فرشتے ہیں یہ روشنی سے بنی ہوئی مخلوق ہے، تو یہ بالکل ایک الگ جہاں ہے۔ تو اس لیے انسان کی جو ریسرچ ہے نا، جو مادی ذرائع ہیں تحقیق کے، اس میں یہ آتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ الگ الگ جہان اللہ نے بنائے ہیں فرشتوں کی، ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے فرشتوں میں نظر نہیں آ رہے، یہاں ہزاروں جنات تو ہمیں نظر، اور شکر ہے کہ نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ہمیں نظر آئیں تو پھر جنات کو ہم نظر نہیں آئیں گے، ہم یہاں سے شارٹ ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہوتے ہیں جنات بھی گھوم رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں۔ تو ابھی اللہ کا انٹروڈکشن چل رہا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی بہت ساری صفات ہیں، لیکن اس کی جو سب سے اہم ترین صفت ہے، بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا، اس کی وہ جس کو میں نے الرحمن رحیم کے لفظ میں بہت ڈیٹیل سے میں بیان کر چکا ہوں کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر غالب ہے، اور اللہ اصل میں تو رحم ہی کرتا ہے، سزا جب دیتا ہے کہ جب کوئی اس کی نافرمانی کرے، اور اس میں بھی بہت سارے آپشن اس نے معافی کے رکھے ہوئے۔ تو الرحمن الرحیم آگے فرمایا کہ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ دیکھیں مالک تو اللہ اس جہاں کا بھی ہے، اس جہاں کا بھی ہے، لیکن روز جزا کا مالک اس لیے اللہ نے بیان کیا کہ اس دنیا میں عارضی طور پر انسانوں کی بھی حکومت ہوتی ہے، لہذا انسان ایک دوسرے پہ ظلم کرتے ہیں، اور اللہ یہ ظلم ہونے دیتا ہے، کیونکہ اللہ نے اختیارات دے دیے ہیں کہ تم چاہو تو سیدھے راستے پہ چلو، تم چاہو تو غلط راستے پہ چلو، اس قسم کے اختیارات اللہ نے ہمیں دے دیے۔ تو آخرت میں یہ اختیارات نہیں ہوں گے، اور آخرت میں ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہوگی۔ تو لہذا جو عقل مند لوگ ہیں وہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آج ہم نے اپنے اختیارات کا غلط اور ناجائز فائدہ اٹھایا تو کل ہمیں یہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ یہ اختیار ہم سے سلب ہو جائے گا، ہم سے چھین لیا جائے گا۔ تو اس لیے اللہ نے بتایا کہ مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا تو تنہا مالک ہوگا، اس میں تو عارضی طور پر بھی لوگوں کو اختیارات نہیں ہوں گے۔
تو یہ آخرت کا عقیدہ بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام پہ نہ کوئی چل سکتا ہے، نہ وہ مسلمان کہلا سکتا ہے۔ تو مالک یوم الدین کے بعد اللہ نے ہم سے ایگریمنٹ کروایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ آگے اسلام پر چلنا اسی پر موقوف ہے۔ جب تک آپ ایک اللہ کی عبادت کے قائل نہیں ہیں، اسلام کہتا ہے آپ کی کوئی نیکی قبول ہے ہی نہیں۔ تو ہم سے یہ ایگریمنٹ کروایا گیا، ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیے میری عبادت کریں، کیا مطلب میری فرما برداری کریں۔ تو اس میں نماز بھی آتی ہے، ماں باپ کا کہنا ماننا بھی آتا ہے، اور جناب اس میں شادی بیاہ بھی آتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں ولیمے کا کھانا بھی آ رہا ہے، اور اس میں اپنی صحت بنانا بھی آتا ہے، یہ بھی عبادت ہے بھائی، اللہ نے حکم دیا صحت بناؤ، تو اس میں حلال چیزیں کھانا بھی آتا ہے، اللہ نے کہا کہ حلال چیزیں کھاؤ۔ تو یہ سب چیزیں عبادت کے مفہوم میں داخل ہیں، وہ عبادت جس کو لغت میں عبادت کہتے ہیں، لیکن ٹرم جو عبادت کی ہے وہ صرف وہ کھانا کھانے کو عبادت نہیں کہیں گے آپ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں کو حکم دیا۔ دیکھیں قرآن میں دو طرح کے حکام ہیں، ایک عام انسانوں کو اللہ نے خطاب کیا ہے یا ایھا الناس سے، اے لوگو، اور ایک ہے جو ایمان لا چکے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، الگ سے ان کو خطاب کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا سے۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جن کے سر پہ ٹوپی ہے، جو گیٹ اپ مسلمانوں والا رکھتے ہیں، جن کے حلیے کو ٹوپی کوئی فرض واجب نہیں ہے، کہیں آپ ایسا نہ ہو کہ سمجھیں کہ جن کی ٹوپی نہیں ہے تو وہ ظاہری گیٹ اپ ہے، ٹوپی ایک علامت ہے جس سے دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں بھائی کسی۔ میں جب امیگریشن میں آیا تو امیگریشن سے گزرا تو مجھے انہوں نے کہا آپ افغانستان سے آ رہے ہو کیا؟ گیٹ اپ میرا پگڑی وگڑی دیکھ کے میں نے کہا پاکستان سے آ رہا ہوں۔ تو کچھ ایسے ہیں جن کا گیٹ اپ اسلام والا ہے، کسی کا پورا، کسی کا آدھا۔ اتنی بات تو ہے ہمارے نام مسلمانوں والے ہیں، تو اللہ ہم سے خطاب کر کے کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافتن۔ اللہ نے ہمیں یہ نہیں کہا اسلام لے آؤ، لائے ہوئے ہم پہلے سے ہیں، اللہ نے کہا اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنے فیور میں یوز کرتے ہیں، جتنا فائدہ ہمیں اسلام سے ہو رہا ہے اس حد تک ہم مسلم ہیں۔ جہاں ہمیں اسلام کے لیے کوئی قربانی دینا پڑ رہی ہو تو پھر ہم اپنے کلچر کو، اپنے دین کو، یعنی دین کو ایک طرف رکھ دیں گے، اپنے کلچر کو، اپنی خواہشات کو آگے لے آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمیں اسلام کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ اسلام ہمیں یہ فائدہ پہنچاتا ہے کہ ہمارا کلچر ہے، سوسائٹی ہے، اگر اللہ نہ کرے کوئی اسلام چھوڑ دے سوسائٹی خلاف ہو جاتی ہے، ماں باپ گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے، بیگم کہیں سے فتویٰ لے آئے گی میرا نکاح ٹوٹ گیا، اور بچے پھر شراب کباب کی طرف مائل ہوں گے۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اسلام سے ہم دنیا میں فائدے اٹھا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس دور میں اسلام کا آخرت کا فائدہ تو بعد میں، دنیا میں بھی اگر اچھی لائف گزارنی ہے نا تو آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں، کوئی آپشن ہے نہیں۔ مزے کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے پاس اسلام ہی ہے، ورنہ مزے کی زندگی بھی نہیں ملے گی، کیونکہ جس مزے کی طرف غیر مسلم لوگ جا رہے ہیں وہ مزہ کم، اس میں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ دیکھو میں ایک مثال دیتا ہوں، ٹاپک سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہوں لیکن بیچ بیچ میں قیام طعام آتا رہے گا۔ ہم جب موٹر وے پہ جاتے ہیں تو پشاور جانا ہو تو قیام طعام آتا ہے نا، تو وہ میری عادت ہے، قیام طعام میں اترتا رہتا ہوں میں۔ جو پابندیاں اسلام نے لگائی ہیں نا ہمارے اوپر، شراب پہ پابندی، شباب پہ پابندی، شباب کا مطلب گرل فرینڈ، نائٹ کلب، زنا، یہ اس کو میں شباب کہوں گا، بار بار وہ گرل فرینڈ کا نام لینا اچھا نہیں لگتا، ہر آدمی کا دماغ پھر اپنی گرل فرینڈ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کو اردو ادب میں کہتے ہیں شباب کباب۔ کیا کہتے ہیں؟ شباب کباب۔ کباب پیٹ میں ہوتا ہے تو شباب اچھا لگتا ہے نا، اس لیے قحط میں تو شباب بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ جو مزے ہیں نا، مزے جن مزوں پہ اسلام نے پابندیاں لگائی ہیں، کچھ مزے تو وہ ہیں جو اسلام نے کہا لیگل ہیں، اسلام کی نظر میں وہ مزے اڑائے جا سکتے ہیں۔ سمجھ گئے آپ کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو خواتین بھی بیٹھی ہوئی، میں زیادہ ان کو ٹینشن نہیں دینا چاہتا، یعنی نکاح کرنا آگے آپ کو سمجھدار ہے۔ اللہ نے بہت ساری نعمتیں مردوں اور عورتوں پر حلال کر دیں، کھانے کی 20 قسمیں ہم پر حلال ہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ہم ویجیٹیرین نہیں ہیں، ہم گوشت بھی کھاتے ہیں، سبزیاں بھی کھاتے ہیں، ہمارے مذہب میں سبزیاں بھی ہیں اور گوشت بھی ہے۔ اللہ ہم پہ پابندی لگا دیتا کہ گوشت نہیں کھا سکتے تو ہم ٹینشن میں آتے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے، لیکن ہمیں تو گوشت کے بغیر ہمارا گزارا ہے نہیں۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو صرف گوشت ہی کھاتے ہیں، میں نے ایسی قومیں بھی دیکھی ہیں گوشت ہی پہ گزارا کر رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ ہمارے نبی نے گوشت بھی کھایا، سبزیاں بھی کھائیں، قرآن میں پھلوں کا تذکرہ بھی ہے، اور قرآن نے جن پھلوں کا تذکرہ کیا وہ بڑے خاندانی پھل ہیں،
बहुत जबरदस्त फल है वो। अनार का तस्करा है कुरान में, अंगूर का तस्करा है, शहद का तस्करा है। खाने पीने की चीजें भी कुरान वो वाली लेकर आता है जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। तो दुनिया में जितनी भी मजे की चीजें हैं, जो भी पाकीज़ा चीजें थी, हमारे रब ने हलाल कर दी। पाकीज़ा चीजें जितनी भी थी वो हमारे रब ने क्या कर दी। देखो, जब मैं यहाँ आता हूँ ना अमेरिका कनाडा वगैरह में, तो मेरी कोशिश होती है नजरियाती बात करूं मैं, नजरियाती, कि आपके पास ना आपका कॉन्सेप्ट ठीक हो जाए इस्लाम के बारे में, और आपको मैं ये दिमाग में घोल के पिला के चले जाऊं कि इंसान का बच्चा बनने के लिए आपके पास इस्लाम के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसके बगैर नहीं बनोगे। और आपके पास भी, और आपकी नस्लों को भी बर्बादी से बचाने के लिए आपके पास ये, आपको फ्री में, कराची वाला हूं तो थोड़ा फोकट भी बोलने दें, फ्री फोकट में आपको ये मिला है, माँ की गोद में इस्लाम मिला है, इसलिए इसकी कदर नहीं है। वरना जो गैर मुस्लिम बेचारा कुर्बानी देके इस्लाम कबूल करता है, आप उससे पूछें क्या हालत होती है, पूरा खानदान खिलाफ हो जाता है, कितनी कुर्बानियां दी। मैं यहाँ मिला हूँ उन गैर मुस्लिमों से भी जिन्होंने कुर्बानियां दी, और कैसा कितने जबरदस्त इस्लाम को वो फॉलो कर रहे हैं। हम देसी लोग जब आते हैं इन मुल्कों में तो ट्रैक से उतरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कदर नहीं है। तो इस्लाम ने वो लज्जतें, वो मजे की चीजें जो पाकीज़ा थीं, वो तमाम चीजों को हमारे लिए क्या कर दिया, हलाल। कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। अच्छा, कुछ काम मजे के होते हैं, कुछ खुराकें मजे की होती हैं। क्या ख्याल है भाई? मिसाल के तौर पर जिसको हॉर्स राइडिंग पसंद है उसके लिए घुड़सवारी मजे की चीज है, जिसको स्विमिंग पसंद है उसके लिए, एक स्विमिंग भी तो सिर्फ खाने में ही तो मजा नहीं होता ना, कुछ काम ऐसे होते हैं बड़े मजे के होते हैं। जॉगिंग है, ट्रैवलिंग है, स्काई डाइविंग है, बशर्ते के वो खुल जाए रास्ते में, उसका जो वो पैराशूट खुल जाए। तो वो एक आदमी था ना, चुटकुले आते रहते हैं, 3 आदमी जहाज में सफर कर रहे थे, तो जहाज के में अनाउंसमेंट हुई कि भाई हमारे पास 2 पैराशूट हैं, बंदे 3 हैं, एक को कुर्बानी देनी पड़ेगी। एक को क्या देनी पड़ेगी? कुर्बानी। तो एक ने कहा मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, वो पैराशूट लेके छलांग मार के चला गया। बाकी 4 आदमी थे, सॉरी पहले मैंने अमेरिकन को गिरा दिया तो वो फिर बचेगा नहीं ना पीछे रहने के लिए, तो 4 आदमी थे, तो अब 3 रह गए, पैराशूट 2 हैं। तो उनमें कोई बेवकूफ सा था, वो उसने कहा मैं पहले से, वो जल्दी से वो भी पैराशूट लेके छलांग मार के चला गया। तो बाकी 2 रह गए, पैराशूट एक है, एक होगा कराची वाला या इंडिया का कोई, गुजरात का। उसने कहा कि चलो यार हम तो वैसे भी अपने शहर में जाएंगे तो कहीं गटर का ढक्कन खुला हुआ हो कहीं से, हमारी जिंदगी तो हर वक्त खतरे में ही है, तो चल मैं तेरे लिए कुर्बानी देता हूँ, तू ये पैराशूट लेके उतर जा। उसने कहा बेफिक्र रहो, 2 पैराशूट मौजूद है, जो हमसे पहले गया है वो स्कूल का बस्ता लेके उसने छलांग लगा। स्काई डाइविंग में बहुत मजा है, बशर्ते कि पैराशूट भी हो और वो खुल भी जाए। तो बहुत सारी मजे की चीजें हैं, मजे के काम हैं जो हलाल हैं, हमारे रब ने हमारे लिए क्या कर दिए, उनको हलाल कर दिया। और ये कौन सी चीजें, इन चीजों में जो कॉमन चीज है वो क्या है, वो कॉमन कदर मुश्तरक क्या है? देखो, डॉक्टर आपको कहता है ना ये खुराकें खा सकते हो, ये चीजें नहीं खा सकते, तो आप तलाश करते हो ना, ये जो चीजें मुझे खाने की इजाजत दी जा रही है उसमें कॉमन क्या चीज है, और जिन चीजों पे मुझ पे पाबंदी लगाई जा रही है उसमें कदर मुश्तरक क्या चीज है। तो इससे आपको अंदाजा हो जाता है कि जिन चीजों को डॉक्टर ने कह दिया कि नहीं खाओ, तो अगर उन जैसी और भी चीजें होंगी वो भी आप छोड़ दोगे। तो अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हमारे लिए, जिन लज्जतों को, जिन मजे की चीजों को हमारे लिए हलाल करार दिया, उनमें कॉमन क्या है, कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा। वो काम भी पाकीज़ा हैं और वो खुराकें भी पाकीज़ा हैं, साफ सुथरी चीजें हैं जिनको तुम खा सकते हो, और साफ सुथरे काम हैं जो तुम कर सकते हो। अब खाने पीने की साफ सुथरी चीजें जो है वो तो फौरन पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर गोबर खाने की इजाजत है इस्लाम में, है भाई? किसी हदीस में गोबर खाने से मना किया है? मुझे एक बात बताओ। देखो, मैं बयान नहीं करता, मैं गपशप लगाता हूँ, आप मुझे ऐसे ना देखें जैसे मैंने कोई कर्जा लिया हुआ है आप लोगों से। गपशप के मूड में बैठे, कोई टेंशन की बात नहीं है, हम सब एक ही जैसे हैं, इसलिए टेंशन की बात ही नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे फ्री होके बैठेंगे ना तो मुझे बोलने में भी, बातचीत में भी आसानी होगी। मुझे एक बात बताओ, गोबर इस्लाम में हलाल है हराम है? बोलो ना। हराम है। तो कहीं हदीस में आता है गोबर खाना हराम है? नहीं आता। इसलिए हराम इसलिए है कि वो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, खबीस चीजें, नापाक चीजें जितनी भी हैं वो सब की सब इस्लाम में ऑटोमेटिकली क्या हो गई, हराम हो गई। अब उसके लिए अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि गोबर पे अलग से हदीस हो और घूं पे अलग से हदीस हो, और क्या मैं मस्जिद में आपको रिपोर्टें पेश करता फिरूं मैं। तो जिन चीजों का नाम लेते हुए घिन आती है उन चीजों को खाने की इस्लाम ने कहां से इजाजत दी होगी? तो खाने पीने की कुछ चीजें ऐसी हैं
جو دیکھنے سے فوراً پتا چل جاتا ہے کہ اسلام ان کو کبھی بھی الاؤڈ کر ہی نہیں سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کچھ چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں جو ہیں تو ناپاک، لیکن انسانی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. ہو سکتا ہے میڈیکل سائنس ترقی کرے اور ایک وقت میں آ کے میڈیکل سائنس فتویٰ دے دے کہ یہ ناپاک ہیں، ان میں گند ہوتا ہے، جراثیم ہوتے ہیں. وہ کون سی چیزیں؟ جتنے بھی درندے ہیں، کتے، بلی، سور، یہ سب چیزیں اسلام نے کیا کی ہیں ہمارے اوپر؟ حرام. کیوں حرام کی؟ اسلام نے کہا یہ بھی خبیث چیزیں ہیں، ناپاک چیزیں ہیں، انسان کے کھانے کی نہیں ہے. کتا اگر آپ کو چاٹ لیتا ہے، برتن میں منہ لگا دے، اس برتن کو دھوئے بغیر آپ کھا نہیں سکتے کھانا. اس میں 2 منٹ کا کام ہے، اس کو پتہ نہیں کیا بنایا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں صرف اتنی سی بات تھوڑی ہے، آگے کتنے بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ بھی بکواس ہے بالکل. لوگ کہتے ہیں اتنی سی بات نہیں، آگے بھائی شادی بچوں کا کھیل نہیں ہے بھائی، آگے. ابے کچھ بھی نہیں ہے. ادھر رہ رہی تھی، وہاں بھی کھا پی رہی تھی، ٹرانسفر ہو کے کدھر آ جائے گی؟ ادھر آ جائے گی. اب اگر یہاں قحط پڑا ہوا ہے خدا نخواستہ، تو پھر تو بڑے مسئلے ہیں کہ قحط پڑا ہوا تھا، ہمیں کھانے کو نہیں مل رہا تھا، بھوکے مر رہے تھے، ایک اور آ گئی. اور اگر قحط نہیں پڑا ہوا، بارشیں ہو رہی ہیں، اتنا مل رہا ہے کہ کھا رہے ہو، تو یار ادھر سے ادھر آ گئی اور فائدہ تمہیں کتنا ہو رہا ہے. تو اس کو بنا لو، او بھائی ایسے کر کے نا فضول باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ دنیا پرست لوگ جو ہے نا، جن کے پاس دین نہیں ہے، خدا کی قسم ان کو دنیا میں عذاب ملتا ہے، آخرت تو بعد میں. ان کی دنیا عذاب میں ہوتی ہے. ہر چیز کو بہت بڑا بناتے ہیں یہ. بھائی پہلے ابا کے گھر رہ رہی تھی، تمہیں پسند تھی، تبھی تو شادی قبول خوشی سے کی ہے نا. ہاں تو خوشی سے قبول کیا ہے. تو ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کوئی بھی کسی کو بھی قبول جو اچھی لگ رہی ہے. بھائی گرل فرینڈ نہیں بناؤ، فون پہ گپ شے نہیں مارو. اچھی لگ رہی ہے پیغام میں جو قبول ہو جائے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو کہیں اور ٹرائی مارو. قبول ہو جائے، وہاں سے رہی تھی ادھر آ جائے گی. اب اگر تمہارے گھر میں قحط پڑا ہوا ہے، مر رہے ہو بھوک سے، تو بھائی پھر مسئلہ ہے کہ پہلے 4 آدمی بھوکے مر رہے تھے، 5ویں آ گئی. اگر ایسا نہیں ہے یار تو 2 روٹی زیادہ پک جائے گی. کیا خیال ہے؟ وہاں بھی کھا رہی ہے، ادھر بھی کھا لے گی. ادھر ابا کا بھی تو خرچہ ہو ہی رہا تھا نا کچھ، تو تمہارا ہو جائے گا. لوگ کہتے ہیں یہ تھوڑی پھر بچے بھی تو ہوں گے بھائی، اس طرح نا لوگوں کا ایسا. اور بھائی یہ نیچرل پروسیس ہے، یہ صرف انسانوں کے بچے نہیں ہوتے، ہر مخلوق کے ہوتے ہیں. تو ان کا لائف اسٹائل کہیں بھی چینج نہیں ہوتا ذرا سا بھی. اب جیسے پرندے ہیں، گھونسلہ بناتے ہیں، انڈے بھی ہو جاتے ہیں، بچے بھی ہو جاتے ہیں، تو ان کی کوئی اسٹائل چینج نہیں ہوتا، لیونگ اسٹینڈرڈ کوئی بدلتا نہیں ہے. پہلے اپنا کھا رہے تھے، اب ذرا تھوڑی اسٹرگل کر کے بچوں کا بھی لے آتے ہیں. اور جو خدا پہلے ان کا پیٹ بھر رہا تھا، بچوں کو بھی دینا شروع کر دیتا ہے. گھونسلہ بنانے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہے ان کو، بھئی ایسے بنانا ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی انسانوں پہ کم بختی کیوں آئی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی کھوپڑی کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرتا ہے اور اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے برباد ہوتا ہے. تو اللہ سے آگے مت نکلو میرے بھائی، فطرت سے آگے مت نکلو. تو بچہ پیدا ہوگا تو اور خوشی کی بات ہے، پھر بھی ٹینشن کی بات نہیں ہے. چلو یار گھر میں ایک کھلونا مل رہا ہے آپ کو. گورے کتے پالتے ہیں، بندر پالتے ہیں، ان کا بھی تو خرچہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کتا فری میں پلتا ہے کیا؟ بندر فری میں پلتے ہیں؟ جب وہ اس پہ خرچہ کر سکتے ہیں، تمہاری تو اولاد ہے بھائی، بندروں سے اچھی ہے، کتوں سے اچھی ہے یہ اولاد. یہ تمہیں انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے، اور اللہ پیدا کرتے ہی ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دے گا کہ تیری ٹینشن نہیں ہے، یہ میری ٹینشن ہے. اللہ کہے گا یہ ٹینشن کس کی ہے؟ یہ میری ہے. تو جس نے اتنا کیا آگے بھی کر لے گا وہ. تو اسی سوچ میں ہمارے 16 ہو گئے الحمدللہ، پھر بھی ہم خوش ہیں. 4 بیویاں ہو گئی، 16 ہو گئے. آپ کے سامنے الحمدللہ نظر آ رہا ہوں میں. ایک خاتون نے طنز کیا ہوا تھا، یہ تو خوش ہیں، آگے گھر کے حالات کیا ہے وہ تو بتا نہیں رہے. یہ ابے خاتون نے لکھا، لوگ لبرل لوگ بولتے ہیں نا بچے ہوں گے تو ٹینشن ہے، بیویاں او بھائی ایسے کر کے جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، پروگرام تو بڑھ جائے گا. لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. میں 20 سال پہلے بھی یہی تقریریں ایسی اسٹائل سے کرتا تھا. کوئی ٹینشن نہیں ہے، بناؤ گے تو بہت بڑی ٹینشن ہے، بناؤ گے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جیسے شریعت نے کہا کرتے چلے جاؤ، لائف کو انجوائے کرو، خوشی والی زندگی ملے گی تمہیں. تھوڑی بہت ٹینشن تو وہ تو نیچر کا حصہ ہے یار. وہ تو جو کما رہے ہیں ان کو کم ہے کیا؟ ان کے تو اور الگ کٹائے، ان کے عشق معاش کے چلتے رہتے ہیں، پھر وہ ناکام ہوتے ہیں، وہ زیادہ ڈپریشن میں جاتے ہیں. تو میں 20 سال پہلے بھی یہی بات کرتا تھا کہ بھائی کچھ بھی نہیں ہے، نیچرل ہے. شادیاں بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، ابھی بھی آپ کے سامنے کوئی ٹینشن میں نظر آ رہا ہوں میں. اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو کسی خاتون میں نے ایسا ہی کوئی بیان کیا موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ تمہارے سامنے میں نے جو 20 سال پہلے جو دعوے کیے تھے نا، جو لوگ جانتے ہیں، تو آج وہ الحمدللہ نظر بھی آ رہے ہیں کہ نہ بچوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے، بیویوں سے ٹینشن ختم ہوتی ہے، بڑھتی نہیں ہے. ٹینشن ختم کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ بیوی اور بچے. ہاں وہ سکنوں کے آپس کے ہوتے ہیں، وہ تو ہر گھر میں تھوڑے بہت، تو جہاں بھی کوئی نعمت ملے گی تو تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. کوئی بھی میڈیسن ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے نا، سر چکرا سکتا ہے. لیکن اس چکر میں آدمی میڈیسن لینا چھوڑ دے کہ سر بھی چکرا سکتا ہے، تو ابے نہیں کھائے گا تو کیا کیا چکرائے گا؟ صحیح ہے نا؟ پھر تو پورا ہی گھومے گا. تو جم جاتے ہو، اس کے بھی کچھ سائیڈ افیکٹ ہیں. تھوڑی دیر کی تھکاوٹ ہوتی ہے، مصیبت اٹھاتا ہے انسان، لیکن اس کے فائدے کیا ہیں ان ٹینشنوں سے زیادہ؟
जॉगिंग करते हो उसकी भी टेंशन होती है, भागना पड़ता है, सांस फूलता है, हो सकता है किसी दिन गिर जाओ चकरा के, लेकिन फायदे रिजल्ट क्या है? बहुत सी टेंशनों से आपको जॉगिंग रोक लेती है। तो ऐसे ही शादी की कुछ टेंशनें हैं, लेकिन वो टेंशनें आपको नेचुरल लाइफ दे देखती हैं और बड़ी टेंशनों से रोक लेती हैं, वरना नेचुरल लाइफ नहीं मिलती आपको। वही गोरों वाला हिसाब होता है, कुत्ते वुत्ते पाल के, बंदर पाल के। नेट पे देखो, किसी ने बंदर पाले हुए हैं, किसी ने कुत्ते पाले हुए हैं, तो कुत्ते पाल के भी उन पे खर्च कर रहे हो। तो मैंने ये दावा किया था 20 साल पहले कि भाई साहब ये नेचुरल लाइफ ही में सुकून है, इत्मीनान है, अल्लाह पे तवक्कुल करो। तो लोग मानते नहीं थे, आज मैं आपके सामने हूं। तो अब मैं जब कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो खुश हूं, तो नीचे लिबरल अंटियाना, बहुत अंटे भी और अंटियां भी, बहुत बड़ी तकलीफ होती है। वो नीचे कमेंट्स करते हैं, मैं पढ़ता रहता हूं अक्सर कमेंट्स। उन्होंने लिखा है कि ये तो खुश हैं, आगे घर में क्या हाल रखा हुआ इन्होंने, ये तो कोई घर वालों से जाके पूछे। देखो जिसके घर में टेंशनें होती हैं वो खुद भी खुश बोलो नहीं होता। घर की टेंशन तो आदमी को अजाब में डाल देती है। ये कैसे हो सकता है कि घर में खुशी ना हो, टेंशन है, और मैं यहाँ आके मुस्कुरा रहा हूँ आपके सामने? तो अल्लाह का फजल है, मेरे घर में भी अल्लाह ने अच्छा माहौल रखा हुआ है, यहाँ भी रखा हुआ है अच्छा माहौल, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। हाँ, ये मैं कभी दावा नहीं करता कि हर वक्त घर में या यहाँ पे अच्छा माहौल होता है, हमें कोई परेशानी नहीं आती। तो नॉर्मली हर घर में कुछ ना कुछ होता है, ऊंच नीच होती है, हमारे घर में भी होती है, कभी आवाज भी ऊंची हो जाती है, कभी कोई लड़ाई भी हो जाती है। तो मैं कभी वो दावा नहीं करता कि फरिश्तों की दुनिया वाले दावे करूं कि मेरे घर में ऐसा माहौल है कि मैं जब जाता हूं तो ऐसा स्विट्जरलैंड वाला माहौल हमारे घर में है। भाई ऊंच नीच थोड़ी बहुत हर घर में, हमारे घर में भी होती है, पड्डे मड्डे भी हो जाते हैं कभी कभार। जहां गोश्त खाओगे, खुराक खाओगे, रोटी खाओगे तो ताकत तो आएगी ना। वहां इख्तलाफ भी होगा, हो सकता है कभी आवाज ऊंची होके घर से बाहर चली जाए, कभी कोई झगड़ा हो जाए, कभी पड्डा हो, ये नॉर्मल है, नेचुरल है ये तो। लेकिन अल्लाह ने आफियत का मामला किया हुआ है। जो खुशियां एक आदमी को मिलती हैं, जिसके बीवी बच्चे हों, जिसका खानदान हो, जिसको हिंदी में परिवार कहते हैं। मैं वहां जाता हूँ ना जद्दा वद्दा, इधर इंडियन बहुत मिलते हैं, तो उनकी से हिंदी भी सीखने को मिल रही है। आपका परिवार हो, आपका एक नेचुरल लाइफ हो, आप अल्लाह पे तवक्कुल करो, उनको खिलाओ जितना अल्लाह ने दिया है। नहीं है तो बोलो सबर कर, हम भी पापे खाएंगे, आज तुम भी क्या खाओगे? पापे खाओगे, बस ऐसे ही रहो। तो बच्चे भी इंसान के बच्चे बनेंगे, तो उससे आदमी को खुशी मिलती है, सेहत अच्छी होती है, बुराइयों से बचता है। वो बुराइयों में वक्ती खुशियां हैं, हकीकत जानी तो खुश रह ही नहीं सकता, ये बता दूं मैं आपको। जो जिना करने वाला है ना, क्योंकि देखो अल्लाह ने तुम्हारे अंदर ताकत रखी है, निकाह में नहीं आओगे तो कहीं और जाओगे, ये पराठे कहीं ना कहीं तो फटेंगे जाके, क्या ख्याल है भाई? ये कहीं ना कहीं तो निकलेंगे जाके, गन में निकलेंगे जाके। तो गन में वक्ती सुकून है, हकीकत में सुकून नहीं है। सबसे पहली बात, जिना करने वाले की घरेलू जिंदगी बर्बाद हो जाती है। बार बार कहता हूं, उसको बीवी से मोहब्बत ही नहीं रहती। रोजाना उसने नए नए चेहरे देख देख के ना उसको अपना पुराना माल अच्छा नहीं लगता। पाकदामनी से जो जिंदगी गुजारता है उसको अपनी बीवी ही अच्छी लगती है, क्योंकि इधर उधर गंद में मुंह नहीं मार रहा होता। तो ये कितनी अच्छी बात है यार, जो आपके लिए है वो आपको अच्छी लगे, और क्या चाहिए यार तुम्हें? सही है ना? आपको अपने अब्बा अच्छे लग रहे हैं, पड़ोसी के अब्बा अच्छे नहीं लग रहे, कोई मसला नहीं है, लेकिन पड़ोसी के अब्बा रहे, अपने वाले अच्छे नहीं लग रहे, डिप्रेशन में जाओगे। आपको अपनी अम्मा अच्छी नहीं लग रही, दूसरे की अम्मा अच्छी लग रही है, टेंशन में जाओगे, माहौल खराब होगा। और अपनी अच्छी लग रही है, दूसरे की ना लगे, कोई मसला नहीं है। अपनी औलाद अच्छी नहीं लग रही, दूसरे के बच्चे अच्छे लग रहे हैं, टेंशन में जाओगे कि नहीं जाओगे? और अपनी अगर अच्छी लग रही है तो ये भाई अपनी है और अच्छी भी लग रही है तो और बड़ी नेमत है। तो इसी तरह दूसरों की बीवी अच्छी लग रही है, अपनी लग नहीं रही, डिप्रेशन। दूसरों की तो देख ही नहीं रहेगा, अच्छी लगने ना लगने का ऑप्शन ही खत्म कर दिया, अपनी ही को देख रहे हो, वही अच्छी लगेगी, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन आपके पास है नहीं। तो टेंशन बढ़ेगी या खत्म होगी? खत्म होगी इससे। तो इसलिए अल्लाह मियां ने जो बोला है ना, जल्दी शादी करो, ज्यादा बीवियां करो, ज्यादा बच्चे पैदा करो, अल्लाह की बात मान लो। अल्लाह तेरी अकल हमसे ज्यादा है, हम बेवकूफ हैं, हम फैमिली प्लानिंग वालों की बातों में बोलो नहीं आएंगे। अल्लाह मियां जो कह रहे हैं। और फिर आगे बुढ़ापा भी है, उसमें ये औलाद सहारा बनेगी तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे सामने लोगों के दुखड़े सुनाऊं ना, जिनके 2-2 बच्चे हैं, पैसा बहुत है। अभी एक वाकया सामने आया, क्योंकि पुराना वाकया सामने तो पहले आया, लेकिन पुराना है, अब सुनाने में वो लोग हाईलाइट नहीं होंगे जिनकी बात हो रही है, उनकी गीबत नहीं होगी। डिफेंस में वाकया हुआ, 1000 गज का बंगला था साहब का, 2-3 बच्चे उनके, एक बेटी 1-2 बेटे होंगे। बहुत पढ़ाया, बहुत लिखाया, ठीक ठाक पैसा खर्च किया। दीन और मजहब को सिखाना नहीं है। बच्चे अब्बा से सीख लेते हैं कि पैसा ही सब कुछ होता है, क्योंकि अब बच्चों को पता है अब्बा ने नस्ल रोकी है पैसा बचाने के लिए, अपना खर्चा बचाने के लिए। तवक्कुल एतमाद अब्बा ने ना मुंह से कभी निकला और ना कभी अब्बा ने सिखाया। तो इट मीन्स पैसा ही सब कुछ है। बच्चा जैसी होश संभालता है ना, वो अब्बा से क्या पैगाम सीखता है कि अब्बा मजीद बहन भाई नहीं आने दे रहे, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड, बड़ा हाई फाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तवक्कुल शवक्कुल कुछ भी नहीं होता।
बच्चों को मौलवियों के पास बैठने से रोका, तबलीग में जाने से रोका। और भाई असल चीज बेटा कुछ बन जाओ, इंसान बन जाओ। तबलीगी जमात में 40 दिन लगा के रहोगे, क्या बनोगे? नमाजी बनोगे, इससे क्या होता है? अंग्रेज जो चांद पे पहुंचा है, नमाजी बन के पहुंचा है या तालीम हासिल करके पहुंचा है? बोलो ना। अंग्रेज चांद पे पहुंचा तो क्या तबलीग में चिल्ला लगाया था उसने जो चांद पे पहुंचा है? बेटा वो साइंटिस्ट बना है, तो तुम भी साइंटिस्ट बनो, तुम भी इंजीनियर बनो। तुम कहां पहुंचोगे? हो सकता है मरीख पे पहुंचो। तो वो बच्चे माशाल्लाह बहुत कुछ पहुंचते, मरीख पे तो नहीं लेकिन अमेरिका पहुंच गए। वो एक पढ़ लिख के अमेरिका चला गया, जापान चला गया, बेटी चली गई पता नहीं कहीं यूरोप में चली गई। अब वो साहब क्या हुआ, जब रिटायरमेंट की उम्र आई है, 60 साल की उम्र आई है, अब वो घर में बंद होके बैठ गए। अब वो बेचारे कहीं लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते। अब तन्हाई और दीवार, जो 1000 गज का मगला है ना, उसकी दीवारों ने उनको खाना, ये सच्चा वाकया सुना रहा हूं मैं, सच्चे ही सुनाता हूं, सच्चे का लफ्ज से बता रहा हूं ताकि आपके जहन में और ताकीद के साथ बैठ जाए। ऐसा ना हो आप बोले अच्छा इससे पहले जितने सुना है वो सारे झूठे थे। तो अब दीवारों ने, बंगले की दीवारों ने खाना बोलो शुरू कर दिया। मियाँ बीवी अकेले, बुड्ढा बुड्ढी बैठे हुए हैं। कोई फिर हम जैसों को देखते हैं, हम जैसे फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त गरीबों को देख रहे होते हैं, ये मौलवी इतने बच्चों को लेके घूम रहे हैं, कोई बेटा है, कोई पोता है, या मौलवी टाइप के लोग, उसकी बहुएं हैं, उसके दामाद हैं, उसके नवासे हैं, उसके पोते हैं, घर भरा हुआ है। तो वो देखते हैं कि यार ये तो क्या हो गया, कुछ भी नहीं है। तो उसने क्या किया, जब दीवारें ना 1000 गज के बंगलों में मैं गया हूं, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, दीवारें खा रही होती है। मुझे वहशत होना शुरू हो जाती है, अबे इतने बड़े बड़े घर बनता ही नहीं है, इससे तो हमारा छोटा घर अच्छा है। मेरा घर बड़ा नहीं, आप जाए ना तो मेरा ख्याल है 150 गज भी नहीं होगा मेरा घर जो मस्जिद ने मुझे दिया हुआ है। लेकिन मैं जाता हूँ, बच्चे फौरन अब्बू अब्बू करते हैं, बाहर से वापस आओ एकदम चिपक जाते हैं, क्या लेकर आए हमारे लिए? आप बाहर से आ रहे हो, हमारे लिए क्या लेकर आए हैं भाई? बकरीद पे ऊंट खरीदना है, वो दूसरा आके कह रहा होता है हमने वो जो है वो बकरा खरीदना है। हमें तो शौक इतना नहीं है, बच्चों की खातिर हमें बकरा मंडी जाना पड़ता है। तो उनकी खुशी से इंसान खुश होता है, उनके रोने से इंसान परेशान होता है। तो मैं कहता हूँ यार हमारा घर उससे 150-200 गज, 200 भी नहीं है मेरा ख्याल है, 100 गज भी बमुश्किल 100 गज है मेरा घर। एक फैमिली वाला बता रहा हूं मैं, आप कहोगे चारों को 100 गज में कैसे ठोसा हुआ है? ये वजाहती बयान देना पड़ता है। एक फैमिली है, उसमें मेरा ख्याल है 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे मुझे याद नहीं है, 16 में प्लस माइनस करना पड़ता है। तो मैं तो अपना बता रहा हूं, मैं जब जाता हूँ, हज से मैं वापस आया था, बच्चों ने वेलकम लिखा हुआ, पूरा कमरा सजाया हुआ, कितना अच्छा लगा यार। जब मैं आ रहा हूँ, बच्चियों ने क्या किया, फूल बनाए हुए, और ऐसा मुझे मेरी आंसू निकल आए खुशी से। यार आप 100 लोग आपका इस्तकबाल कर रहे हो ना एयरपोर्ट पे, मजा नहीं आता इंसान को। वो अपने बच्चे आपको इज्जत दे रहे हो, घर आओ अब्बू आ गए, और ऐसे फूल वूल बनाए हुए, इतना मजा आया। तो ये जो हमारा लिबरल तबका है ना, जो खिलाएंगे कहां से, कमाएंगे कहां से, ये 2 ही हो, ढंग के हो। ये मौलवियों की तरह, बरसाती मेंढकों की तरह इतने सारे, ये एक्चुअली ये हमें पसंद, ये दकियानूस और पुराने लोगों का काम। 2 हो, इन तमीज के हों। वो तमीज के ही थे, वो डिफेंस में जो हुआ है ना 3, वो तमीज के थे। तो तमीज की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं आपका। हमारे बदतमीज उनकी रिपोर्ट भी पेश कर दी जो तमीज के नहीं है ना। जब इतने साले होंगे तो 16, खुद सोचो यार, कोई तमीज के हो सकते हैं? लिबरल लोग बोलते हैं 16 तमीज के हो ही नहीं सकते। फिर दूसरे घर है, उसमें बच्चे, अल्लाह, मुझे तो डर लगता है नजर बस से अल्लाह बचाए। मेरा मकसद शो मारना नहीं है, मेरा मकसद तुम्हें मोटिवेट करना है कि क्यों अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हो नस्ल को रोक के। मुझे तुम्हें मोटिवेट करने से क्या मिल रहा है? 5 रुपए भी नहीं मिल रहे। तुम्हें बता रहा हूं कि जब फैमिली प्लानिंग वाले और यहूदी और ये लिबरल लोग तुम्हें गलत गुमराही के रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें हिदायत का और कुरान और सुन्नत का रास्ता बताऊं। मैं बर्बाद मत करो अपनी नस्लों को, अपने बुढ़ापे को बेरौनक, बुढ़ापा क्या जवानी भी बेरौनक होती है। तो दूसरे घर में जा रहे हैं, वो कह रहे हैं अब्बू हम लोग के घर में आ रहे हैं। अब्बू कहाँ आ रहे हैं? हम लोग के घर में आ रहे हैं। ठीक है, उनको इस पे खुशी, अब्बू हम लोगों के घर में आ रहे हैं। वो पकड़ लेते, अब्बू अब यहाँ बैठो आप, एक ही होगी, अब ज्यादा शादी हमारे में आता। खैर, तो वो क्या हुआ कि जी दीवारें खा रही हैं। जैसे मैं तो देखता हूँ 1000 गज के बंदा ही नहीं है यार, उसमें क्या फायदा इतना बड़ा घर बनाने का यार? उससे तो हमारे छोटा घर अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। तो अब क्या हुआ कि जी मैं, वो बुजुर्ग ने जो है ना, जब 60 साल के हो गए, दीवारों ने उनको खाना शुरू किया। तो कुत्ते का ऑप्शन अभी हमारे यहाँ इतना, कुत्ते का कल्चर इतना फैला नहीं है। अंग्रेज तो वो औलाद को फोन करके बुलाता ही नहीं है कि मेरी तन्हाई दूर करो, वो डायरेक्ट बाजार से कोई अच्छा सा कुत्ता खरीद के ले आता है, या पहले से पाला हुआ होगा उस। वो चूंकि मुसलमान थे, उन्होंने कहा जब मेरे पास 3 बच्चे हैं तो मैं कुत्ता क्यों पालूं, मैं कुत्ता क्यों पालूं। तो उन्होंने अपने बच्चों को फोन किया, बेटा मैं अब तन्हाई का टाइम गुजार रहा हूं, मैं चाहता हूं तुम लोग पाकिस्तान सेटल हो जाओ,
میرے بیٹے بیٹیاں بہویں داماد، تم بیٹے ہو تو شاید تمہاری شادیاں ہوں گی، بچے ہیں تمہارے، تم لوگ بہوؤں کے ساتھ ادھر آ جاؤ، یار مجھ سے نہیں رہا جا رہا۔ بیٹوں نے کہا ابا پاکستان کے حالات دیکھیں، کائنڈلی آپ ایسا مت کریں، اصل کیا ہے ترقی اکنامیکلی انسان کو کیا ہونا، آپ نے تو اپنی جوانی گزار لی، ہم ابھی آپ کے پاس آ جائیں اور اپنا فیوچر ہم کیا کر دیں، تباہ کر دیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو چاہیے تھا ابا کو وہاں بلا لیتے، ابا نہیں جانا چاہتے، جس نے جہاں زندگی گزاری ہو بڑھاپے میں تو وہ وہیں اسی جگہ سے محبت کرتا ہے نا، بہت مشکل ہوتا ہے، یہ تو جوانوں کے کام ہے۔ انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا یہاں سے، ان کو پتا تھا وہاں جاؤں گا میرا پتہ نہیں بچے پوچھیں گے بھی کہ نہیں پوچھیں گے، یہاں تو کم از کم اپنا گھر تو ہے۔ بیٹی کو بھی بلایا، بیٹے کو بھی کوشش کی، کوئی بھی نہیں آیا۔ یہ جو واقعہ سنا ہے چوکیدار نے سنایا ہے۔ چوکیدار نے دیکھا یار یہ بوڑھا آدمی، وہ بیچارہ گاؤں دیہات کا آدمی، اس نے کہا یار ہم نمک حرامی نہیں کرتے، میں نے 10 سال اس کی چوکیداری کی ہے، وہ غریب آدمی تھا لیکن غیرت مند تھا، تو میرا فرض بنتا ہے میں اس بوڑھے کی کیا کروں، خدمت، اس کی میں نے ملازمت کی ہے، کہتے ہیں اس کا نمک کھایا ہے۔ اس نے اس بوڑھے کی خدمت کی، ایک انسانیت کے ناطے اس کے ساتھ بیٹھ جاتا کہ یار میرا سیٹ ہے، بہرحال کوئی لالچ نہیں تھی اس کی نظر میں، بیٹھ کے گپ شپ لگا لیتا، کوئی خدمت کر لیتا، کہیں ہسپتال لے جانا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس ڈیفینس کے اس سیٹ کو خیال آیا کہ یار میری اولاد سے تو یہ چوکیدار بولو زیادہ اچھا ہے، اس نے غیرت والا کام کیا۔ وہ اس چوکیدار جس کی میرا خیال ہے 30,000 بمشکل تنخواہ ہوگی، پورا 1000 گز کا بنگلہ، ساری پراپرٹیاں مکمل اس کے نام کر کے ہینڈ اوور کر دی کہ ان بے غیرتوں کو جن کو میں بلا رہا ہوں کہ میری تنہائی دور کرنے کے لیے یہاں آ جاؤ، ان کو میرا بڑھاپے پہ مجھ پہ ترس، یہ نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو کس کی وجہ سے کھڑے ہیں، باپ کی وجہ سے کھڑے ہیں، اس سے تو یہ چوکیدار اچھا ہے۔ تو کہہ رہے اس نے، اس چوکیدار نے خدمت کی، پوری کروڑوں کی جائیداد کس کو دے دی، دے کے ہینڈ اوور بھی کر دی، تیری ہے یہ۔ ابا کی بلاخر ڈیتھ ہو گئی، آ گئے تینوں ماشاءاللہ، بہت نیک تھے، چاند پہ قدم رکھنے کی پلاننگ تھی ان کی، تو چاند پہ پھر غربت میں تو نہیں جاتا نا آدمی، فوراً آ گئے اور آتے ہی کہا کہ بھئی یہ بنگلہ تھا ابا کا، فلاں چوکیدار نے کہا آپ کا کچھ بھی نہیں ہے، کیس ویس ہوا، سارے ڈاکومنٹ اس کے نام تھے۔ آج وہ چوکیدار لائف کو کیا کر رہا ہے، انجوائے۔ ایسا ہی کرنا چاہیے ان کمبختوں کے ساتھ، مجھے بڑی خوشی ہوئی، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پہلے عبرت حاصل کر لو، کیا خیال ہے؟ میں نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کو پڑھائیں نہیں، بھائی نسل مت روکو، اللہ پہ توکل کرو، کھلائے گا، ہمارے بچے بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، سارے بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، حفظ بھی کر لیا اور اسکول بھی جا رہے ہیں۔ جب اسکول کے پیسے نہیں تھے تو نہیں بھیج رہا تھا، میں نے کہا گھر میں ٹیوشن پڑھیں گے، جب پیسے اسکول کا کچھ انتظام ہو گیا میں نے کہا چلو اب چلے جائیں گے، اور میٹرک کے بعد ارادہ ہے کسی کو جامعۃ الرشید میں داخل، جو وسائل ہوں گے تو کر لیں گے، نہیں ہوں گے تو کوئی بات نہیں بھائی، نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں، تو ہم کیوں، اللہ کا جو حکم ہے ہم اس کو فالو کریں گے، تو ٹینشن لینے کا ہے ہی نہیں ہے، جب نہیں اللہ میاں کہہ رہے ٹینشن لینے کا نہیں ہے تو پھر کس لینے کا کیوں ہے، پھر ٹینشن جو اللہ کی طرف سے آئے وہ لیا کرو بھائی، اب اللہ کی طرف سے اللہ ہم سب کو آزمائشوں سے بچائے، بعض جیسے مولانا طارق صاحب کا بیٹا بیچارہ جوانی میں چلا گیا، اب یہ ٹینشن کس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے، اس میں وہ بیچارے غمزدہ ہو گئے، پھر بھی زبان سے وہ ناشکری کی بات نہیں کر رہے، یہ بھائیت، یہ اس طرح کی ٹینشنیں ہر ایک کو آتی ہیں، لیکن یہ تھوڑی جو دیندار ہوتے ہیں وہ جلدی اس ٹینشن سے نکل آتے ہیں، اللہ پہ سوچ کے توکل کر کے صبر کر کے، بے دین آدمی اس میں مر جاتا ہے۔ تو ایک تو حادثات کی یا اس طرح کی وہ تو سب کے ساتھ ہو سکتی ہیں، اللہ ہم سب کو بچا کے رکھے، لیکن زیادہ تر ٹینشنیں ہم نے اپنے اوپر خود مسلط کی ہوئی ہے، تو اللہ پہ توکل کرو، اللہ پہ اعتماد کرو، شادیاں بھی دبا کے کرو، بچے بھی اسپیڈ سے پیدا کرو، ہاں پھر ان کی تربیت کی فکر بھی کرو، خالی ایکسیلیٹر پہ پاؤں مت رکھو، تربیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے برے ماحول میں نہ بیٹھنے دو، یہ جو چور ڈاکو نکلتے ہیں نا بچے، یہ وہ نہیں ہوتے جو 2 یا 10 بچے تھے تو سنبھل نہیں رہے تھے، یہ وہ بچے ہوتے ہیں کہ 2 ہوتے ہیں تو بھی سنبھالنے کی فکر ہی نہیں ہوتی، تو چرسیوں میں بیٹھ رہے ہیں، ڈاکوؤں میں گھوم رہے ہیں، تو پھر تو ایک بچہ بھی ہوگا وہ بھی بگڑے گا، تو زیادہ ہوں گے تو آپس میں کھیلنے دو، ان کو ادھر ادھر تعلق نہ رکھنے دو، اس نظر رکھو، تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ اچھے نکلیں گے، پھر بھی نہ نکلیں تو بھائی نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نہیں ٹھیک کر سکے تو ہم اور آپ کہاں سے کر سکتے ہیں، کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہوتی، تو اس لیے اللہ پہ جو توکل کرے گا خوش رہے گا، جو توکل نہیں کرے گا تو وہ برباد ہو جائے گا اور تنہائی کاٹے گی اس کو۔ مفتی صاحب کوئی لو کون لوگ قیامت کا زلزلہ، قیامت کی لمبا سا جواب ہے پھر بتاؤں گا۔ مفتی صاحب اس سوال کا جواب برائے مہربانی پورا دیں تاکہ آخرت کی تیاری کر سکوں، اللہ قیامت میں اہل ایمان سے کیا سوالات کریں گے؟ بھائی ہر سوال ہوگا، نمازوں کا سوال، کسی نے قتل کیا اس کے بارے میں سوال، چوری کے بارے میں، یہ تو آپ نے پوری زندگی پوچھ لی، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کا سوال، اور جن چیزوں کو لازمی قرار دیا ہے ان کا سوال ہوگا۔ اگر سود پر قرضہ لیا جائے اور اس میں کچھ رقم، یہ کیا لکھا ہوا ہے،
صدقہ کر دی جائے. نہیں بھائی, سود پہ جو قرضہ لیا ہے نا آپ نے, وہ رقم حرام نہیں ہوتی. حرام وہ رقم ہوتی ہے جو آپ سود بینک کو دیں گے. تو اگر سود پہ قرضہ لیا تو پوری حلال رقم ہے. گناہ ہوگا کہ سود پہ قرضہ لیا کیوں, یہ عمل گناہ ہوگا. تو اس کی تلافی ہے کہ توبہ کرے اور آئندہ یہ حرکت نہ کرے. باقی وہ رقم حرام نہیں ہوتی, اس سے جو کاروبار ہوگا وہ جائز ہوگا. لیکن توبہ کرے کہ میں نے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو سودی قرضہ لیتا ہے اس پہ بھی لعنت. تو حرام وہ رقم ہوگی جو آپ اضافی بینک کو دیں گے. بینک کے لیے اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے پروفٹ میں شامل نہ کرے, بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دے. لیکن بینک اتنا نیک ہوتا تو بینک کیوں ہوتا. مفتی صاحب وراثت کے متعلق بیان فرمائیں. ہمارے ماموں نے امی کو ان کا حصہ نہیں دیا, 25 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے. ہم 25 سال سے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں. گزشتہ دنوں میں نے حصے کا ذکر کیا. ماموں کو بتائیں جو کھا رہے ہیں نا, آگ کے انگارے کھا رہے ہیں. قرآن نے بہت تاکید سے خاص طور پہ عورت کا وراثت کا حصے کا تذکرہ کیا ہے. لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ عورت کا مال تم کھا جاؤ. تو اس کو اللہ نے الگ سے بیان کیا ہے. تو یہ آگ کے انگارے ہیں جو آپ اگر بہن کو وراثت نہیں دے رہے تو یوں سمجھو کہ آگ کے انگارے کھا رہے ہو. مفتی صاحب میرا نام وسیم ہے اور میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو لے کر آیا ہوں. آپ سے ملاقات کی خواہش مند آج نہیں ہو سکتی, میری طبیعت خراب ہے. مفتی صاحب ایزی پیسہ میں ایزی کیش لون میں 10,000 روپے کا لون ملتا ہے جو کہ دکان سے پیسے نکلوا سکتے ہیں, لیکن 2 مہینے میں لون واپس کرنا ہوتا ہے اور اس میں ہر ہفتے چارجز لگتے ہیں 500 روپے. کیا بھائی جان لون ملتا نہیں ہے کبھی بھی. ایزی پیسہ والا 5 روپے بھی لون نہیں دے گا آپ کو. لون کا نام اس کا لون کا ہے, وہ لون نہیں ہوتا. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کے پاس پیسے نہیں ہیں, آپ نے ایک پیکج لے لیا کہ ہمیں 100 کالز کے یونٹ کچھ دے دو ہمیں, جو 500 روپے میں آتے ہیں. تو وہ 500 روپے میں جتنے یونٹ بنتے ہیں نا, وہ آپ کو چارجز زیادہ لگا کے 300 وہ اتنے دیتے ہیں جتنے 300 میں آتے ہیں. اس کو وہ لون کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں. تو وہ لون نہیں ہوتا. پیسے تھوڑی لے رہے ہو آپ ایزی پیسے والوں سے, نہیں یہ بات سمجھ. اس کو لون کہتے ہیں, حقیقت میں وہ لون نہیں ہوتا. وہ ایسے ہے کہ کیش پہ کسی چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اور کریڈٹ پہ کس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے, کیش پہ کم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ایڈوانس میں آپ اگر کالز کے یونٹ ہم سے خریدنا چاہتے ہو تو ہم مہنگے دیں گے, اور اگر کیش میں دینا چاہتے ہو تو یونٹ ہم آپ کو سستے دیں گے. تو کتنے مہنگے دیں گے, تو ان کی تعبیر وہ یوں کرتے ہیں کہ 300 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنی 500 کی کالیں آپ کو جو مل رہی ہیں وہ اتنے کی مل رہی ہیں جتنی 300 میں نارملی ملتے. تو وہ کہتے ہیں ہم نے آپ کو 300 کا لون دے دیا یا 500 کا لون دے دیا. تو وہ لون نہیں ہے. ہاں آپ جو ایزی پیسہ میں اکاؤنٹ کھلواتے ہیں اور پیسے جمع کراتے ہیں, اس پیسوں پہ آپ کو اگر کوئی الگ سے پیسہ ملتا ہے یا کالز کی سہولت ملتی ہے تو وہ سود ہے, کیونکہ وہ پورے پیسے آپ بعد میں واپس لے لیتے ہو. تو اس قرض پہ آپ نے کیا کیا, ایک اضافی فائدہ حاصل کیا, وہ پھر سود میں آتا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, موبائل یا کال فون کا انشورنس کرانا کیسا ہے؟ جائز نہیں ہے. اپنے اختیار سے انشورنس کروانا جائز نہیں ہے. جہاں گورنمنٹ کا لا ہو تو وہاں آپ کی مجبوری ہے. پھر ٹھیک ہے جلدی سے. میرا شادی شدہ, میرا 8 بچے, میرا گھر کرائے, بھائی پیسے نہیں مانگا کرو. مفتی صاحب دون میں پیدا ہوئے, یہاں پر میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مالی وسائل دور کرتا, مالی وسائل پیدا کرے. ہر جگہ فتنہ اور آزمائش ہے, دین پہ چلنا مشکل ہوتا ہے. تبلیغ جماعت میں ٹائم لگاؤ. تبلیغ جماعت میں جب تک ایک قربانی نہیں دو گے نا, گھر سے نکل کے ماحول چینج نہیں کرو گے, اس وقت تک انسان کا بچہ بننا بڑا مشکل ہے. اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم اپنی نبی کے دل پر قرآن اتارا تو پھر حضرت جبریل کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جبریل ہی وہی لے کر آئے, نبی کے دل پہ اتارا. اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے ڈائریکٹ اتارا ہے, اللہ نے کہا جبریل کے ذریعے میں نے دل پہ اتار دیا. تو جبریل کے دل پہ آنا کیا, آپ اس میں کیا اشکال ہے؟ آپ کہاں لانا چاہتے تھے جبریل علیہ السلام کو؟ ایک اشکال ہے, اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سے زیادہ یعنی 4 بیٹیاں تھیں تو پھر فضائل اور تاریخ میں صرف فاطمہ ان کی اولاد کا ذکر کیوں ہے؟ یہ بالکل غلط ہے. ساری تاریخی کتابوں میں نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. خود شیعہ لوگوں کی اپنی کتابوں میں نبی کی 4 بیٹیوں کا تذکرہ ہے. ویسے بھی قرآن کے الفاظ دیکھو, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک, سورہ حجاب میں, اے نبی اپنی بیویوں سے بھی کہہ دیں اور اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دیں. تو اگر ایک بیٹی ہوتی تو اللہ بیٹیوں کا لفظ استعمال کرتا, اور پیچھے ازواجک کے لفظ میں بتایا کہ جیسے بیویوں سے نبی کی بیویاں مراد ہے تو بیٹیوں سے بھی نبی کی بیٹیاں. اب کوئی کہہ سکتا ہے امت کی بیٹیاں مراد ہیں, تو امت کی بیٹیوں کا آگے الگ سے تذکرہ کیا اللہ نے, قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین, اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیں. اتنی واضح آیت کے بعد بھی کوئی کہے کہ نبی کی ایک بیٹی ہے تو یہ تو قرآن کی آیت کا منکر ہو گیا سیدھا سیدھا. پورا سوال پڑھیں. مفتی صاحب علماء کہتے ہیں کہ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے, لیکن بہتر نہیں. سوال یہ کہ ہم 24 گھنٹے جو چیزیں استعمال کرتے ہیں, سواری کرتے ہیں, موبائل کرتے ہیں, بھائی جو چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں ان کا کلچر سے تعلق نہیں ہے, ضرورت سے تعلق ہے. لباس کا تعلق ہوتا ہے کلچر سے, کلچر سے تعلق ہے. تو کلچر میں غیروں کے کلچر کو اپنے کلچر پہ ترجیح دینا بعض صورتوں میں ناجائز ہے, بعض صورتوں میں خلاف ہے. ہم پینٹ شرٹ کو حرام نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں افضل یہ کہ اپنے لباس کو پہنو. اس کا کلچر, موبائل کا کلچر سے تعلق تھوڑی, اس کا تو ضرور سے تعلق ہے.
آپ سے سوال پوچھنے کا خواہش مند میرا ایک دوست ہے جس کا انتقال ہو چکا ہے, وہ ایک ہفتے سے میرے خواب میں نظر آتا ہے, اس کی تعبیر میں جانا دوں بھائی آنے دو, کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی, میں خوابوں کی تعبیر نہیں بتاتا. ایک ہفتے سے انتقال ہو گیا, آنے دو خواب میں, دعا کرو اس کے لیے, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے, اس کے درجات بلند کرے. نريد نحن ان نلتقي معك جالستين امامك. کہاں بیٹھے یہ دونوں بندے؟ السلام علیکم. السلام علیکم. یہ کہہ رہے ہیں ہم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, دونوں ملنا چاہتے ہیں. جناب مفتی صاحب, میں نے ٹک ٹاک پر آپ کی ویڈیو دی جس میں آپ نے مزار پر جانے کو حرام قرار دیا تھا اور آپ مندر گئے تھے. میں نے مزار پہ جانے کو جو حرام قرار دیا ہے, صرف قبر کو دیکھنے کو حرام نہیں قرار دیا, وہ تو نبی سے ثابت ہے. نبی اپنی والدہ کی قبر پہ گئے ہیں, اللہ نے آپ کو اجازت دی, اور ہم سید الانبیاء کی قبر پہ جاتے ہیں. اگر قبروں پہ جانا ہی حرام ہو جائے تو وہ یہ تو اس کے تو قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے, تو صحابہ تابعین سے ثابت ہے. میں نے مزار پہ اس طرح جانا جس طرح بدعتی لوگ جاتے ہیں, وہاں جا کے قوالیاں کرتے ہیں, سردے کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں, بدعتیں کرتے ہیں, اس طرح سے مزاروں کی زیارت حرام ہے. مطلق زیارت کو حرام نہیں قرار دیا. میرے خلاف آج کل بہت سے لوگ کلپ بنا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں کی خبر پہ کھڑا ہو کے دعا مانگ رہے ہو, ایک طرف کہتے ہیں مزار پہ جانا حرام ہے. تو ہم نے کب کہا کہ یہ والا جانا حرام ہے؟ دوسرا, مندر میں عبادت کے لیے جانا حرام ہے, وزٹ کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے, وہ تو کہیں بھی آدمی جا سکتا ہے. نہیں ہے بات سمجھ میں؟ کسی ضرورت سے تو جا سکتا ہے نا. سینما گھر میں کیا ہوا, آپ کا بچہ تلاش کرنے گیا سینما گھر میں, ضرورت ہے نا. اب کوئی کہہ رہا ہے مفتی صاحب نے فتویٰ دیا سینما گھر میں جانا حرام ہے. او بھائی فلم دیکھنے کے لیے جانا حرام ہے, کوئی ضرورت ہو تو جانا کیا ہے؟ آپ کا بچہ گم گیا وہاں پہ, دیکھ رہے ہیں کوئی فلم تو نہیں دیکھ رہا, وہاں تو فرض ہے جانا. تو ایسے ہی مندر پہ جانا کسی اچھے میسج کے لیے, اچھے مقصد کے لیے. وہ اچھا مقصد یہ تھا انڈیا والوں کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو تمہارے مندر یہاں پہ محفوظ ہیں. مندر میں پنڈت جی سے انٹرویو لیا ہم نے کہ بھائی آپ کو کوئی عبادت سے روکتا ہے, انہوں نے کہا نہیں روکتا. کتنا اچھا میسج گیا. بہت سے ہندوؤں کے کمنٹس آئے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ پاکستان میں مندر بھی ہیں. تو اس میسج دینے کے لیے تاکہ وہاں مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو, وہاں بھی مسجدوں کی حفاظت ہو, اس میسج کو دینے کے لیے جانا تو فرض ہے, میں سمجھتا ہوں. ہاں وہاں جا کے میں نے کسی بت کے سامنے جھکاؤں, عبادت کی ہو تو پھر آپ بتاؤ. تو ایسے ہی قبر پہ میت کے لیے دعا کرنا یہ جائز کیا ہے؟ تو سنت عمل ہے. قبرستان کی زیارت کرنا بھی سنت عمل ہے, نبی نے حکم دیا تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو. ہاں وہاں جا کے مردے سے دعا مانگنا یا وہاں بیٹھے رہنا مجاور بن کے, ہم تو گئے دعا مانگ کے نکل لیے پتلی گری, وہاں بیٹھ تھوڑی گئے تھے ہم. اور اگر میری کہیں تصویر آ رہی ہے کسی قبر پہ بیٹھے ہوئے کی تو وہ غلط عمل ہے, میں اسے رجوع کرتا ہوں. ایسی کوئی تصویر کسی نے وائرل کی ہے میرے بارے میں, پتہ نہیں فیک ہے یا کیا ہے, لیکن اب ہم اس فیک اور حقیقت میں جاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی ناجائز ہے, میں نے بھی کیا تو کیا ہے, ناجائز ہے, غلط ہے, میں توبہ استغفار کرتا ہوں. تو کیونکہ اب فیک ثابت کرنے کے لیے پھر لمبی چوڑی تقریر ہے, تو آسان راستہ ہے بھائی صحیح ہے ناجائز ہے, ختم. میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ بھائی ناجائز عمل ہے اور میں رجوع کر رہا ہوں اور بتا رہا ہوں کہ میں توبہ استغفار کر رہا ہوں, یہ ناجائز عمل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو قبر پہ جانا میت کے لیے. باقی میں دارالعلوم کورنگی میں گیا تو وہاں میں نے قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی, تو کسی نے میرے خلاف کلپ بنایا کہ قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک ہے. مفتی صاحب بھائی ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا شرک نہیں ہے. دعا کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. ہاں شرک کا ذریعہ بن سکتی ہے یہ چیز کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ قبر والے سے دعا مانگ رہے ہیں, تو جہاں یہ خطرہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے. تو وہاں تو کوئی خطرہ نہیں تھا. دارالعلوم کورنگی کے سارے علماء توحید پرست ہیں, کوئی بھی قبر سے ہاتھ اٹھا, کوئی بھی صاحب قبر سے مانگنے کو جائز نہیں سمجھتا, تو وہاں کوئی خطرہ نہیں تھا. اس لیے میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے, میت سے دعا نہیں مانگی. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میت کچھ بھی نہیں کر سکتی, مرنے کے بعد کوئی کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے. لیکن پھر بھی جہاں خطرہ ہو تو وہاں ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے قبر پہ جا کے, وہاں پھر بغیر ہاتھ اٹھائے دعا مانگے. تو میرے بھائی جلدی سے, کیا بغیر بلائے شادی میں جانا جائز ہے؟ حرام ہے بھائی. شادی میں جا کے پھوڑ پھاڑ کے آ رہے ہوتے ہیں بغیر بلائے. لڑکے والے پکڑتے ہیں تو کہتے ہیں ہم لڑکی والوں کی طرف سے ہیں, لڑکی والے پکڑتے ہیں ہم کہتے ہیں لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہیں. یہ بہت ہو رہا ہے. یہ 25-30 سال پہلے ہوا کرتا تھا, تو اب آپ کو پتا ہے دیانتداری کا ریشو بہت بڑھ گیا. ہمارے کچھ دوست تھے 3 پیس سوٹ ٹائی میں نا, تاکہ لگے کہ باقی شادی میں آئے ہیں. یہ سخی حسن پہ نہیں بہت سارے ہال بنے ہوئے, باقاعدہ بس میں 1 گھنٹے کا سفر کر کے آتے تھے اور گھس جاتے تھے. باقاعدہ بھوڑ پھاڑ کے آتے تھے, وہ روزانہ ان کا یہ کام تھا. لڑکی والے پوچھتے تو کہتے ہیں ہم لڑکے والوں کی طرف سے, لڑکے والے پوچھتے تو کہتے ہیں ہم لڑکی والوں کی. اب کون وہاں انکوائری کرتا ہے بیٹھ کے؟ اب لڑکے والے کہہ رہے ہیں ہماری طرف سے تو نہیں ہو, ہمیں تو نہیں پتا. تو کہتے ہیں میں ان کے چاچے کے ماموں کی خالہ کے پھپھو کا تایا ہوں, تو کچھ بھی بنا لو. اور پھر وہ موقع ایسا ہوتا ہے وہاں تھوڑی مار دھاڑ ہوتی. اب ایسا نہ وہ لوگ یہ شروع کرتے کہ یار یہ تو آپشن ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ حرام ہے بھائی, ناجائز ہے. مفتی صاحب مکہ میں ہم نماز کے بعد جنازہ ہوتا ہے تو مرد تو پڑھتے ہیں, ساتھ میں عورتیں بھی پڑھتی ہیں, کیا درست ہے؟ پڑھنا چاہیے عورتوں کو بھی بھائی. مفتی صاحب میں کئی مہینوں سے آپ کا بیان سننے آ رہا ہوں, مسجد کے سامنے مشغول گندا پانی جمع ہے, مستقل گندا پانی کے خیال ہے مسجد کی نمازیوں کی انتظامی کہاں سوئی ہوئی ہے. کم از کم مسجد کے سامنے کو تو صاف رکھنا چاہیے. انتظامی کی ذمہ داری آج تو حد ہو گئی. مسجد کے سامنے سروس روڈ پر بھی گندا پانی بہ رہا ہے, مسجد سے نکل رہا ہے. بھائی گٹر ابل رہے ہیں مسجد والے, گٹر صاف, میں اپنے خرچے پہ گٹروں کو میں نے صاف کروایا ہے.
تو اب کب تک کرائیں؟ پھر بھی ابلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب کیا کرے آدمی؟ یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے نا۔ بہرحال میں نے مسجد والوں کو، انتظامیہ کو بتا دوں گا تاکہ اگر کوئی غفلت ان کی طرف سے ہو رہی ہے تو توجہ لیں۔ اور بھائی مفتی صاحب محمد بلال پتہ نہیں کیا لکھا بھائی، جن کو نیو کراچی گودرا کالونی میں 4 دن پہلے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، ان کو 2 گولیاں لگی ہیں، کل سے الحمدللہ وہ ہوش میں آ گئے ہیں، لیکن ڈاکٹرز نے کہا ہے ان کو بہت زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دل سے دعا ہے بھائی، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ مسجد میں جا کر دعا، کیا لکھا ہے؟ سجدے میں جا کر دعا مانگنا جائز عمل ہے، لیکن عربی میں مانگیں، جو حدیث قرآن و سنت میں دعائیں جائز کیا سنت ہے۔ مفتی صاحب کیا حساب کتاب مسلمانوں سے ہی ہوگا، غیر مسلموں سے بھی ہوگا؟ غیر مسلم تو کافر ہے، کیا وجہ ہوگا؟ سب سے ہوگا، غیر مسلموں سے بھی اللہ ان اپنی نعمتیں بتا کے پوچھے گا کہ تم توحید پر ایمان کیوں نہیں لے کر آئے، پھر عقیدہ توحید کو اختیار کر کے تم نے نمازوں کو قائم کیوں نہیں کیے؟ سارے سوال غیر مسلم سے بھی ہوں گے۔ فرمائیے جی، بس ختم ہو گئی پرچیاں، اب آپ سوال پوچھ ہو گئے نا ساری۔ دیکھیں، سی فوڈ کا قبرستان جانا خواتین کے لیے ٹھیک نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، لیکن پھر علماء کا اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ علی الاطلاق منع ہے یا بعد میں اس کی اجازت مل گئی تھی، کیونکہ شروع میں تو سب کو منع کیا تھا، پھر نبی نے مردوں کو تو اجازت دی ہے کہ قبرستان جاؤ تاکہ آخرت کی یاد تازہ ہو، تو اس مردوں کو جو اجازت دی ہے اس میں عورتیں بھی داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ اس میں علماء کی 2 رائے ہیں۔ تو اعتدال والی رائے یہ کہ اگر زندگی میں ایک آدھ دفعہ کبھی چلی جائے پردے کی پابندی کے ساتھ تو اس کی گنجائش ہے، معمول نہ بنائے وہ اس کا۔ باقی جو آپ نے کہا کہ یہ جو جھینگا کھانا اور کیکڑے وغیرہ کھانا، اس میں بہت دفعہ بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں ہے، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کے نزدیک جائز ہے۔ تینوں اماموں کی دلیل کیا ہے؟ ان کی سمپل دلیل ہے، وہ کہتے ہیں قرآن مجید میں آتا ہے احل لکم صید البحر، تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، وطعامہ، اور اس کا کھانا بھی، متاع لکم وللسیارہ، تمہارے اور مسافروں کے لیے ہم نے کیا کر دیا ہے؟ حلال۔ وہ کہتے ہیں اس میں اللہ نے فرق نہیں کیا کہ مچھلی یا غیر مچھلی، تو سمندر ہو یا دریا ہو، اس میں جتنی بھی مخلوق ہے سب کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ ان کی رائے ہے، سوائے صرف مینڈک کے بارے میں، چونکہ الگ سے حدیث میں آتا ہے کہ حرام ہے، تو امام شافعی نے سمندر کے مینڈک کو مستثنی کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ ان کی دلیل ہے ان حضرات کی، اور اسی دلیل کے بیس پر شافعی حضرات جھینگا بھی کھاتے ہیں، کیکڑا بھی کھاتے ہیں، اور جو بھی چیزیں وہ سب کھا لیتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ صرف مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ سمندر میں کچھ بھی حلال نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سب سے پہلے، ایک منٹ بات مکمل ہو جائے نا، سب سے پہلے جو قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، احل لکم صید البحر وطعامہ، سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال، اس کا کھانا بھی، وہ کہتے ہیں یہ آیت جس سیاق و سباق ہے نا اس کا، وہ سیاق و سباق یہ ہے کہ اس سے پہلے آیت یہ ہے کہ تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو، کیونکہ احرام میں جب آیا کرتے تھے نا تو احرام میں آپ جانور، حلال جانور بھی شکار نہیں کر سکتے۔ اسی میں آگے اللہ نے فرمایا سمندر کا حلال ہے۔ تو امام حنیفہ اور ان کے دونوں شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد، یہ دونوں شاگردوں نے بھی بہت سارے مسائل میں ابو حنیفہ سے اختلاف کیا ہے، لیکن اس مسئلے میں امام حنیفہ کی دلیل اتنی مضبوط تھی کہ انہوں نے اس میں ابو حنیفہ سے اتفاق کیا ہے۔ تو گویا 3 امام اس طرف ہیں، یعنی 3 اگر اس طرف ہیں تو 3 اس طرف بھی ہیں۔ تو ان کی یہ ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس سے مراد ہر قسم کا شکار حلال نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام میں جو پابندیاں ہیں نا شکار پر، وہ خشکی کے جانور پہ پابندیاں کا اطلاق ہوگا، سمندر کے جانوروں پر ان پابندیوں کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یعنی حالت احرام میں آپ سمندر میں شکار کر سکتے ہیں اور اس کا جو طعام ہے وہ کھا سکتے ہیں، باقی کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ایک الگ بحث ہے، اس کا اس میں تذکرہ نہیں ہے۔ اب کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے، تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان، 2 مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال ہیں، السمک والجراد، آپ نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی، یہ جو ٹڈی نہیں کھیتوں کو چٹ کر جاتی، یہ 2 مردار ہمارے لیے کیا ہیں؟ حلال۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں حرمت علیکم المیتہ، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے مردار حرام ہے، کوئی بھی جانور ذبح کیے بغیر آپ نہیں کھا سکتے، کوئی بھی جانور ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہر طرح کے مردار حرام ہے، لیکن حدیث میں 2 چیزوں کو مستثنی کیا جا رہا ہے، مچھلی اور ٹڈی، ان کا تو ذبح کرنا ممکن ہی نہیں ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کر دیا کہ مچھلی اور ٹڈی اس اصول سے کیا ہے؟ مستثنی۔ تو امام حنیفہ کہتے ہیں صرف مچھلی کا استثناء ہے، باقی چیزوں کا استثناء نہیں ہے۔ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں آتا ہے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، کہ نبی کی ذمہ داری ہے کہ تم پر خبیث اور ناپاک چیزوں کو حرام کر دیں گے۔
تو بہت ساری چیزیں اگر سمندر کی آپ ہر طرح کی مخلوق کو حلال، بھائی یہاں یہ کام نہ کریں، بیان چل رہا ہے نا، کائنڈلی ادھر چلے جائیں. اگر سمندر کی ہر مخلوق کو آپ حلال کر دیتے ہیں تو سمندر میں تو ایسا ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی اس کی طرف بڑھنے کی کوشش ہی نہیں کرے گا. وہ صرف چائنیز ہی کا حوصلہ ہے کہ وہ کھا لیں، انگریز بھی نہیں کھاتا اس کو. تو صرف جھینگے کا کیکڑے کا مسئلہ نہیں ہوگا. تبھی میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو ابو حنیفہ پہ اعتراض کرنا ہے نا تو پھر آپ کچھوا کھانے کا بھی کو بھی جائز قرار دو، کیونکہ وہ بھی پانی میں بھی رہتا ہے خشکی میں بھی، جیسے کیکڑا پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی. مگرمچھ پانی میں بھی رہتا ہے اور خشکی میں بھی، تو مگرمچھ بھی حلال ہے، مگرمچھ کے انڈے بھی حلال ہیں، کچھوے کے انڈے بھی حلال ہیں. جبکہ کوئی بھی کسی کی بھی طبیعت اس کی طرف مائل نہیں ہوگی. تو یہ خبائث میں داخل ہے. خبائث میں، خبائث کا مطلب جو خبیث چیزیں ہوتی ہیں. تو سمندر میں ایسا ایسا گند نکلتا ہے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے قرآن سے کہ خبائث سارے کے سارے کیا ہیں؟ حرام ہے. اگر ہم مچھلی کے علاوہ ہر چیز کو حلال قرار دے دیں تو پھر تو بہت سارا گند ہو جائے گا، جو اس میں بہت گند نکلتا ہے جس سے گھن آتی ہے انسان کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو دو چیزوں کو مستثنا کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مچھلی اور ٹڈی، اس کے علاوہ سمندر میں آپ کو کسی چیز کو نہیں کھا سکتے. ایک اور اہم ترین بات یہ کہ دیکھو جس چیز میں ابتلا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں ایک دو حدیثوں سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ابتلا کا مطلب صحابہ کرام، یہ جو عرب ہے یہ تو تین طرف سے جزیرہ ہے، جزیرہ نما ہے ان کے یہاں، تو تینوں طرف اگر سمندر میں مچھلی کے علاوہ بھی مخلوق حلال ہوتی تو کسی ایک صحابی یا تابعی سے ثابت تو ہوتا کہ انہوں نے جھینگا یا کیکڑا کھایا ہو، جبکہ کوئی ضعیف حدیث بھی ہمیں اس بارے میں نہیں ملتی. حالانکہ جو ساحل سمندر پہ رہتے ہیں وہ تو جتنا شوق سے مچھلی کھاتے ہیں اس سے زیادہ جھینگا اور کیکڑا کھا رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ بہت مضبوط دلیل ہے امام حنیفہ کی، کیوں میں نے بتایا تھا نا وہ امام صاحب پہلے قرآن کو وہ زیادہ اہمیت دیتے ہیں. تو قرآن کی جو دو آیتیں ہیں نا کہ تمہارے لیے مردار کو حرام قرار دیا گیا ہے، حدیث میں صرف مچھلی کو مستثنا کیا گیا ہے، تو اس آیت کو، اور پھر خبائث حرام ہے، تو کہتے ہیں اگر یہ سب چیزیں آ جائیں تو اس میں تو پھر کچھوے اور مگرمچھ اور بھی اور اس سے بھی زیادہ ایسی چیزیں ہیں کہ یار یہ کیا گند ہے. تو کسی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کسی تابعی سے ثابت نہیں ہے کہ مچھلی کے علاوہ کسی بھی چیز کو انہوں نے کوئی ایک دفعہ کھانا بھی ثابت نہیں ہے. تو اس لیے، اور پھر ویسے بھی گوشت جو ہے نا، گوشت اس میں اصل ہے حرمت. جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو اس کو کیا سمجھا جائے گا؟ حرام سمجھا جائے گا، جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. تو سمندر کی دیگر جتنی مخلوق ہے اگر دلائل اس میں ٹکرا رہے ہیں کہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، تو جب تک حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی شریعت کے اصول کے مطابق اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا. کیونکہ گوشت میں شریعت نے احتیاط کا حکم دیا. اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے آپ نے کسی جانور کو اللہ کا نام لے کے شکار کیا، گولی لگی اور ادھر سے کسی کتے نے بھی آگے مار دیا اس کو. اب آپ کو نہیں پتا چل رہا کہ یہ آپ کی تیر کی مثال دے رہا ہوں میں، زیادہ بہتر ہے کہ آپ کے تیر سے یہ مرا ہے یا کتے کے کاٹنے سے مرا ہے، تو وہ حرام ہے آپ کے لیے. کیونکہ اس میں کیا پیدا ہو گیا؟ شک پیدا ہو گیا. جب تک یقین نہ ہو اس کو حرام سمجھا جائے گا. اب اسلامی ملکوں میں چونکہ سب مسلمان ہی ہیں تو وہاں تو شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. غیر مسلم ملک میں ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ذبیحہ آیا تو آپ اس بیس پہ نہیں کھا سکتے. کوئی گوشت آیا، ذبیحہ نہیں، گوشت آیا آپ کے پاس، آپ امریکہ میں، تھائی لینڈ میں کہیں تھے، گوشت پکا کے لے آیا کوئی غیر مسلم، امکان تو ہے ہو سکتا ہے کسی مسلمان سے ذبح کرایا ہو، لیکن اس امکان کی بیس پہ آپ کھا سکتے اس کو؟ نہ، آپ تحقیق کرو گے بھائی کیسے کسی مسلمان سے ذبح کرایا کہ نہیں کرایا. اور اگر وہ خبر دیتا ہے تو اس کی خبر پر بھی اعتماد نہیں ہے. کوئی حلال سرٹیفکیٹ دکھاؤ، کوئی ادارہ دکھاؤ. اس لیے ہم کہتے ہیں غیر مسلم کنٹری میں تحقیق کرنی پڑے گی آپ کو. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ گوشت میں اصل یہ کہ وہ حرام ہے جب تک حلال ہونے کی دلیل نہ ہو. نباتات میں اصل یہ کہ حلال ہیں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہ ہو. کیونکہ نباتات ہر قسم کے کھا سکتے ہیں، اس میں جب تک حرام ہونے کی دلیل نہیں ہوگی تو آپ حلال ہی سمجھیں گے. لیکن گوشت میں جب تک حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ حرام سمجھیں گے. تو امام حنیفہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی مچھلی کے حلال ہونے پر تو دلائل ہیں، قرآن میں بھی تذکرہ کر دیا، نبی نے بھی کھایا اس کو، صحابہ بھی کھاتے تھے، صحیح حدیث ہے کہ دو ہمارے لیے مردار حلال ہیں. اس کے علاوہ کے بارے میں دلائل یہ کہتے ہیں کہ ناجائز ہے. اور اگر آپ ان دلائل سے نہیں مانتے تو وہ خاموش ہے شریعت اس بارے میں. تو جب تک ان کے حلال ہونے کی واضح دلیل نہیں ہوگی ان پہ ناجائز ہونے کا ہی احتیاطاً فتویٰ لگایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک آخری بات کر کے میں اس بحث کو سمیٹتا ہوں. یہ اختلاف تو ہے جی کیکڑے میں اور جو بھی مگرمچھ وغیرہ سب چیزوں میں ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں، صرف مچھلی کو. جھینگے کے بارے میں خود حنفیوں میں اختلاف ہے، صرف جھینگے کے بارے میں. وہ اس اختلاف کی بیس یہ ہے کہ جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب وہ جھینگے کو جائز کہتے ہیں، حالانکہ وہ فقہ حنفی ہی کو فالو کرتے ہیں. وہ جائز اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، سمندر کی مچھلی حلال ہے یا نہیں ہے.
تو اب وہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی قسم ہے؟ ایک مچھلی کی قسم ہے. جب مچھلی کی قسم ہے تو یہ جائز ہے, جبکہ ہمارے ہاں جو احناف میں جو جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ مچھلی کی قسم میں یہ داخل نہیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو استدلال ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پورا ان کا رسالہ پڑھا. اسی طرح بنگلہ دیش کے علماء بھی اس کو مچھلی کی قسم میں داخل کرتے ہیں. مفتی عبدالسلام چاٹگامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے مفتی تھے بنوری ٹاؤن کے, بنگلہ دیش سے ان کا تعلق تھا, وہ بھی کہتے تھے یہ مچھلی کی قسم میں داخل ہے. اور اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ بھئی جتنی بھی لغت کی کتابیں ہیں نا اس میں جھینگا مچھلی لکھا ہوتا ہے. کیا لکھا ہوتا ہے؟ جھینگا مچھلی. جو مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے, یا مفتی رشید احمد صاحب, یا جو ہمارے جو جامع رشید کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. اور اس کے دلائل, پہلی بات میڈیکل سائنس, کیونکہ ہر فیلڈ میں نا اس کے ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے. تو جتنے بھی ڈاکٹروں سے ہم نے رابطہ کیا ہے, مفتی رشید احمد صاحب کے دور میں تو تمام بہت سارے ڈاکٹروں کا پورا پینل بلایا تھا, اور ان کا تھا میڈیکلی یہ کیا ہے, انواع ہوتی ہے نا جانوروں کی, تو کیا مچھلی میڈیکلی کسی بھی طرح سے, جھینگا جو ہے وہ میڈیکل سائنس کی نظر میں کسی بھی طرح مچھلی کی اقسام میں داخل ہے یا نہیں ہے؟ تو ان ڈاکٹروں کی رائے یہ تھی کہ میڈیکلی انسان کو گدھا کہہ دینا اتنا عجیب نہیں ہے, جھینگے کو مچھلی کہہ دینا بہت, کیونکہ انسان اور گدھے میں بہت ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. ریڑھ کی ہڈی ہے, چلتے ہیں دونوں, لنگس ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ, بہت ساری چیزوں میں مماثلت ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسان گدھا ہے ڈاکٹروں کی نظر میں, یعنی ان میں بہت ساری چیزیں آپس میں کیا کرتی ہیں, میچ کرتی ہیں. جھینگے میں اور مچھلی کا تو کوئی عضو بھی ایک دوسرے سے مشابہ نہیں ہے. تو وہ یہ کہتے تھے کہ میڈیکلی تو یہ امپاسبل ہے کہ آپ جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل کر لیں. حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں اتنی پیچیدگی میں میڈیکلی جاننے کی ضرورت نہیں. عرف میں اگر اس کو مچھلی سمجھا جاتا ہے تو ہم کیا سمجھیں گے, مچھلی. تو عرف میں تو لکھا ہوا ہے, یعنی وہ میڈیکل سائنس پہ وہ کہہ رہے ہیں اس کا مدار نہیں ہوگا, بلکہ اس کا مدار ہوگا ڈکشنری میں, لغت میں اس کو مچھلی لکھا گیا ہے, تو اب اتنی پیچیدگی کی کیا ضرورت ہے. گنجائش کا پہلو دو لوگوں کو. لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ لغت میں کسی, جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے اس کا جواب دیا ہے ان کے رسالے کا, کہ لغت میں مچھلی لکھنے سے یہ کہہ دینا کہ عرف میں مچھلی سمجھا جاتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ لغت میں تو سمندری گھوڑا بھی ہے, تو کیا ہم اس کو گھوڑے کی اقسام میں داخل کر لیں گے؟ لغت تو یہ دیکھتی ہے کہ ذرا سی بھی مناسبت ہونا تو اس کو کوئی نام دے دیا جائے. عرف میں جھینگے کو مچھلی سمجھا بھی نہیں جاتا. میں اگر آپ سے کہتا ہوں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ, تو کوئی جھینگا لے کر آئے گا؟ میں اگر قسم اٹھاتا ہوں کہ اللہ کی قسم, میں نے خدا کی قسم میں مچھلی نہیں کھاؤں گا, اگر جھینگا کھا لے گا تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی, کیونکہ اس نے مچھلی نہیں. عرف میں یہی یعنی مفتی بھی کہے گا کہ تم کیا سمجھ رہے تھے جھینگا اس میں داخل, وہ کہے گا نہیں میں تو جھینگا کھایا, مچھلی تھوڑی کھائی ہے میں نے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عرف میں بھی اس کو مچھلی نہیں سمجھا جاتا. تو اس لیے ہماری رائے میں اس کے یہ والے جو دلائل ہیں نا کہ مچھلی کی اقسام میں نہیں ہے, یہ دلائل کی دنیا میں بہت مضبوط ہے. البتہ ایک چھوٹ میں لوگوں کو دیتا ہوں, میں یہ کہتا ہوں فقہا ہی کا ایک اصول ہے کہ جس چیز میں ابتلا بہت زیادہ ہو جائے, جس چیز میں ابتلا سمجھتے ہیں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جائیں. ابے مبتلا گاڑا لفظ ہے, کو مبتلا بھی بھول گئے ہیں نا لوگ, انگلش میں کیا کہیں گے مبتلا کو. ایک چیز کا رواج بہت زیادہ ہو گیا ہو, تو خود فقہ حنفی ہی کا اصول ہے کہ اگر اسلام میں اس کی کوئی گنجائش دوسرے فقہ میں ملتی ہے اور وہ چیز سوسائٹی میں بہت زیادہ پھیل گئی ہے, تو اس کے پھر اس علاقے میں جہاں وہ بہت زیادہ پھیل گئی ہو, پوری قوم سے چھڑوانا ناممکن ہو, تو دوسرے فقہ پہ فتویٰ دینے کی گنجائش. یہاں ہمارے ہاں جھینگے کا بہت زیادہ رواج نارملی نہیں ہے, بنگلہ دیش میں بہت زیادہ رواج ہے, وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, حالانکہ وہ ٹوٹلی فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں بنگلہ دیش. تو میں وہاں بنگلہ دیش میں کے لیے کہتا ہوں کہ یار اب ان کو یہ کہنا کہ جھینگا چھوڑ دو, وہ دنیا چھوڑ دیں گے, جھینگا نہیں چھوڑیں گے وہ. تو میں بنگلہ دیش کے علماء سے کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کو چینج نہ کرو, فقہ حنفی میں تو جائز نہیں ہے, لیکن فقہ حنفی میں ہی ایک اصول ہے حضرات فقہا کا کہ اگر ابتلا کسی چیز میں بہت زیادہ ہو جائے اور لوگوں سے وہ عادت چھڑوانا ممکن نہ ہو, تو ایک پھر یہ ضرورت ہے, تو ضرورت میں امام شافعی کے قول پہ فتویٰ دیا جا سکتا ہے. تو صرف جھینگے کی کیکڑے کی طرف نہ جاؤ, مگرمچھ کے انڈے مت کھاؤ, کچھوے کے انڈے مت کھاؤ, اور جو سمندر سے آڑی ترجی چیزیں نکل رہی ہیں وہ مت کھاؤ. صرف جھینگے کی حد تک بنگلہ دیش میں گنجائش دی جا سکتی ہے, وہ صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں, ان کو چھڑوانا دنیا چھوڑ دیں گے, وہ جھینگا نہیں چھوڑیں گے. تو کہیں ایسا رواج ہونا تو پھر اس میں جو ہے وہ دوسرے فقہ پہ عمل کیا جا سکتا ہے, کیونکہ بہرحال ایسا تو نہیں ہے نا کہ اتفاقی مسئلہ ہو, کتے کی اجازت نہیں دی جائے گی. کہ آپ کہیں مسلمان چائنا میں جو رہتے ہیں, جو چائنیوں کو دیکھ دیکھ کے سب نے کتے کھانا شروع کر دیے, تو اس کی گنجائش نہیں ملے گی. وجہ اس کی کہ کتا سب کے نزدیک کیا ہے, حرام ہے. لیکن جہاں علماء مجتہدین ہی کا اختلاف آ جائے,
अइमा अरबा ही का इख्तलाफ आ जाए, चारों इमामों का इख्तलाफ आ जाए, चूंकि उन इमामों को भी हम बड़ी वैल्यू देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि अगर किसी इलाके में बहुत ज्यादा रिवाज पड़ गया है तो उसको छोड़ना मुमकिन नहीं है, तो भाई इस इख्तलाफ का फायदा ऐसी जगह पे उठाया जा सकता है। इसकी एक मिसाल दे दूं कि अगर किसी औरत का शौहर मार्केट से शॉर्ट हो गया, गुम हो गया, पता ही नहीं कि सालों ने उठाया है या पुलिस ने उठाया है या कहाँ है, या 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो फ़िक़्ह हनफी, फ़िक़्ह शाफ़ी, फ़िक़्ह हम्बली, तीनों फ़िक़्ह में जब तक उसकी मौत का 100% यकीन नहीं हो जाता, औरत कहीं और शादी बोलो नहीं कर सकती। किसी के निकाह में जब तक यकीन नहीं होगा हम कैसे, और यकीन होता है 100 साल के बाद जाके, 99 साल के बाद जाके, तो 99 साल में रह गया वो खुद ही हो सकता है मर जाए, इस वजह में कि नहीं कर सकती वो 99 साल एक ताबीर है कि 99 साल तक नहीं, मतलब ये कि नहीं कर सकती। अब हुआ ये था, हिंदुस्तान में हिंदू बलवाई आते थे, बहुत सारे मुसलमानों को काट के चले जाते थे, उसमें लाखों मुसलमान लापता हो गए। जब ये जुल्म हुआ है ना हिंदुस्तान में, अब भी होता रहता है, हजारों औरतें का पता ही नहीं कि उनका शौहर जिंदा है कि मर गया। तो अब ऐसी शदीद जरूरत के मौके पर 1-2 औरतों का मसला थोड़ी था, एक बलवा हो गया ना, उमूमी बलवा, इब्तला फैल बहुत ज्यादा हो, तो फिर मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह अलैह और जितने भी हमारे देवबंद के उलमा हैं, उन्होंने मजलिस की, उन्होंने कहा कि अगर हम फ़िक़्ह हनफी पे रखेंगे, ये तो हजारों औरतों को इनका पता ही नहीं चल रहा शौहर जिंदा है मर गया है, तो फिर फ़िक़्ह मालिकिया को लिया गया ऐसी शदीद जरूरत के मौके पे। हम कहते हैं अवाम के लिए जायज नहीं कि खुद ही छलांगे मारे, उलमा खुद समझते हैं कि किस मौके पर दूसरे फ़िक़्ह पे फतवा देने की गुंजाइश है, तो खुद उलमा ने कायल किया, बैठे इजलास हुए, तो फिर फ़िक़्ह मालिकिया पे फतवा दिया गया, भाई ऐसी शदीद जरूरत में हजारों औरतों का मुस्तकबिल दाव पे लग रहा है, तो फ़िक़्ह मालिकिया में यह है कि औरत 4 साल इंतजार करे, केस करे अदालत में, जज ये समझता है कि मार्केट में मिल नहीं रहा शौहर, तो फिर वो उसका निकाह अदालत खत्म करके कहीं और निकाह करा देगी। फिर पुराना वाला शौहर अगर मिल गया तो मालिकी फ़िक़्ह में तो है कि नए वाले के साथ ही रहेगी, लेकिन फ़िक़्ह हनफी में ही उलमा ने कहा हमने चूंकि जरूरत की हद तक लिया है, तो अब जब पुराना आ गया है तो अब जरूरत क्या हो गई, खत्म, अब ये पुराने के पास जाएगी, नए से निकाह खत्म किया जाएगा इसका। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो जरूरत के वक्त उलमा खुद गुंजाइश देते हैं कि भाई, और यही इस्लाम का एक इख्तलाफ का एक फायदा है, एक फ्लेक्सिबिलिटी रखी है अल्लाह ताला ने, ताकि क़यामत तक ये दीन और मजहब चल सके सोसाइटी के हिसाब से। तो खुद से ये काम ना किया करें पैंतरे बदलने वाला, लेकिन उलमा खुद गुंजाइश दे देते हैं, जहां इब्तला हो, जहां आदत छुड़वाना पॉसिबल ही नहीं रहा, तो गुंजाइश दे देते हैं कि भाई केकड़े के बारे में तो नहीं देते गुंजाइश, इसी तरह ये मगरमच्छ के अंडे मंडे नहीं खाएं आप, ठीक है ना, लेकिन झींगे के बारे में खुद हनफी उलमा गुंजाइश दे देते हैं कि अगर कहीं इब्तला बहुत ज्यादा है तो भाई उस पर ज्यादा शिद्दत मत करो, खाने दो उसको, इमाम शाफी के कौल को लेने दो उसको। मेरा मामूल ये है कि मैं नहीं खाता झींगा, क्योंकि मुझे क्या जरूरत है भाई, जीसीओ कम चीजें, मछली की 100 अक़साम है, वो पहले खा के फारिग हो जाए तो झींगे के बारे में सोचेंगे। लेकिन अगर कोई मेरे सामने बैठ के खा रहा हो तो मैं उसको कुछ कहता भी नहीं हूँ, क्योंकि बहरहाल उलमा हनफिया में ही इख्तलाफ है, तो आप क्यों अपनी राय दूसरे पे थोप रहे हो। तो बहुत से लोग ढटाई के साथ मुझे मुंह चढ़ा चढ़ा के झींगे खा रहे होते हैं मेरे सामने, तो मैं अपनी राय थोपता नहीं हूँ, तो कहता हूँ खाने दो, अब इख्तलाफ है इसमें क्या करें, खा रहे तो खाने दो। ऐसा ना हो कि अब आप खाना छोड़ें तो जा जाके हर एक को टॉर्चर करना शुरू कर दें, तो इख्तलाफी चीज है तो उसको हल्का फुल्का ही रहने दें, एहतियात खुद करें आप। इतनी सारी चीजें हैं, इमाम साहब का मौकिफ जो है दलील के लिहाज से बहुत मजबूत मौकिफ है, बहुत मजबूत मौकिफ है। किसी साहबी ने नहीं खाया, किसी ताबी ने नहीं खाया, भाई मछली खाई है तो मछली खाओ आप। तो खुलासा ये निकला कि अगर कोई मेरे सामने बैठ के कुत्ता खाएगा वो मैं नहीं खाने दूंगा, तो मैं तेरी राय तो उधर बैठ के खा। झींगा खाएगा तो चूंकि इख्तलाफी मसला है उसको मैं खाने दूंगा, मुझे खिलाने की कोशिश करेगा तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि अगर इंसान इसी तरह रुखसतों पर इधर उधर कलाबाजियां खाता रहे ना तो बरकत खत्म हो जाती है, फिर वो सरी नाजायज की तरफ भी जाना शुरू कर देता है। अपने बारे में मेरा ये मौकिफ है कि भाई जिस हाँ कोई चीज, सारी चीजें ही खाने को खत्म हो जाएं, फिर कुत्ते से बेहतर है आदमी क्या खा ले, खाना ना मिल रहा हो, फिर यार इख्तलाफ से फायदा उठाओ, भूखा तो नहीं रहना ना, फिर इख्तलाफ। लेकिन ऐसा अभी है नहीं, सब कुछ खाने को मिल रहा तो मैं झींगे की तरफ डायरेक्ट क्यों जाऊं, एहतियात पर अमल करूं। किसी साहबी ने नहीं खाया, किसी ताबी ने नहीं खाया, तो मैं एहतियात पर अमल करता हूँ। कुत्ता खाएगा मेरे सामने तो मैं उसको कुत्तों को खिला दूंगा फिर मैं। तो ये है इस बारे में पूरी रिपोर्ट मैंने पेश की है। बाकी जो लोग इसमें अबू हनीफा पे तंज करते हैं ना कि अबे हनफियों के पास कोई दलील नहीं है, कोई दलील नहीं है, समंदर की सब चीजें जायज हैं, तो उनको बस एक जो तंज कर रहा है, जो तंज नहीं कर रहा तो इख्तलाफी मसला है भाई। जो बाज लोग तंज करते हैं उनको बोला करो फिर मगरमच्छ के अंडे खाने का भी फतवा दे, तू फिर तू कछुए के अंडे के जायज होने का भी फतवा दे, ताकि वही अंडे लोग उठा उठा के तेरे सर पे मारे। तो फिर इतनी बात नहीं, फिर पूरी बात करो आप। तो ये है इस मसले की थोड़ी सी मैंने आपके सामने डिटेल में। अच्छा, झींगे का बिजनेस जायज है, कारोबार जायज है,
وجہ اس کی یہ کہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. جو چیزیں چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاقی طور پہ حرام نہیں ہوتی نا، تو اس میں کیونکہ اب امام شافعی کے فقہ کو جو لوگ فالو کرتے ہیں وہ تو امام شافعی کی رائے پر اعتماد کرتے ہیں. تو چونکہ عالم اسلام میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو جائز سمجھتے ہیں، تو بزنس اسی چیز کا حرام ہوگا جو بالاجماع حرام ہو. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو یہ بھی ایک چھوٹ ہے کہ بہت سے لوگ سی فوڈ کا بزنس کرتے ہیں، تو جھینگے کا بزنس کر سکتے ہیں، کیکڑے کا بزنس وہ کر سکتے ہیں، چھپکلیوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ، سمجھ رہے ہو، کتوں کا بزنس نہیں کر سکتے آپ، لیکن جھینگے کا بزنس کیونکہ بالاتفاق حرام نہیں ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو چاروں اماموں کو فالو کرتے ہیں نا، ان کی رائےوں میں کتنے اعتدال ہوتے ہیں، ہر چیز کو اس کا درجہ دیتے ہیں. لیکن جو ان چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے نا، آپ جب ان سے مسئلہ پوچھیں تو آپ اکثریت ایسی نظر آئے گی متشدد، اپنی رائے تھوپنا اور اس پہ اڑ جانا. تو میں نے دیکھے کلپ جو ہمارے خلاف لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ نے جھینگے کو وہ کر دیا اور کیکڑے کو نہ جائے، کوئی دلیل نہیں ان کے پاس. قرآن تو کہتا ہے سمندر کی مخلوق حالا، قرآن جو کہتا ہے اس کا سیاق و سباق تو دیکھو بھائی. تو رائے تھوپتے بھی ہیں، پھر چیلنج بازیاں بھی کرتے ہیں، پھر چیلنج کا جب جواب دو تو مارکیٹ سے شارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے. تو اس لیے اعتدال کی راہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. میں نہیں کھاتا، میں بھی فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں، کیونکہ فقہ حنفی کی میں مشکلات کو اگر لے رہا ہوں تو آسانیاں بھی تو لے رہا ہوں نا. اب یہ بات ہے کہ آسانیاں ادھر سے مشکلات میں ادھر ٹن ماروں، اور جب فقہ شافعی میں کوئی مشکل آئے تو حنفی کی طرف آ جاؤں، تو اللہ کو میں قیامت میں کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو میں کیا جواب؟ میرے جسم سے خون نکلا تو میں کہوں یار میں نے جو ہے نا امام شافعی کی رائے ہے کہ جی وہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو ایسے ہی چلو. جھینگے میں بھی امام شافعی کی رائے کو فالو کر رہا ہوں. اللہ کہے گا امام شافعی تو کہتے ہیں کہ جب نکاح میں فاسق گواہوں تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، تو تو نے ٹیسٹ کروایا تھا جب تیری شادی میں جو گواہ بن رہے تھے وہ سارے نیک پرہیزگار تھے؟ تو میں کہوں ابو حنیفہ کی رائے میں تو ہو گیا. تو اللہ میاں کہے گا ادھر کبھی تو ادھر جا رہا ہے، کبھی کیا کر رہا ہے، تو خواہشات کا غلام ہے تو. پھر میں جب صدقہ فطر دے رہا ہوں پیسوں میں، تو اللہ میاں کہے گا امام شافعی کہتے ہیں پیسوں میں تھوڑی دیا، تو بڑے آرام سے پیسے رکھ کے رہا، رسید کٹا دی. امام شافعی کی رائے یہ کہ حدیث میں گندم ہے تو گندم ہی دینا پڑے گا. اب میں کہا کون گندم کی بوری کون اٹھا کے لائے گھر سے، پیسے پکڑاؤ اور رسید کٹاؤ. تو اللہ میاں کیا کہے گا بھائی تو نہ تیرا مقصد شریعت فالو کرنا نہیں ہے، تیرا مقصد کیا ہے؟ خواہشات. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں بھئی ایک فقہ کو فالو کرو اور دوسرے کو ٹھیک سمجھو. یہ ہے. اور مالک نہیں لے لو، کافی ٹائم ہو گیا، میری جان چھوڑ دو خدا کا واسطہ.